في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. سب ایک ساتھ میں آمین کہے. اللہ نے یہ مبارک مہینے میں ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیاروں، یہ 3 مہینے بہت مبارک مہینے ہیں. یہ کون سا مہینہ؟ رجب. آنے والا شعبان، اور پھر اس کے بعد آنے والا رمضان. جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے. پڑھی آپ نے؟ ارے پڑھی ہوگی ماشاء اللہ، بولو نا. جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے نبی روزانہ ایک دعا مانگتے تھے. آپ بھی میرے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ. ارے بولو مانگیں گے انشاءاللہ. کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین بولا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب مہینے میں دعا مانگتے تھے، اللہ یہ مہینے میں برکتیں نازل فرما. بولو آمین. آنے والے شعبان مہینے میں اللہ اور بھی برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. بولو آمین. بھائی یہ مہینہ برکت والا، بولو یہ مہینہ برکت والا. شعبان مہینہ بھی برکت والا، اور دعا کرو اللہ رمضان تک پہنچا دے. آمین بولو آمین. اس لیے کہ جس کو رمضان مل گیا مغفرت مل گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے رحمت مل گئی، رمضان کے دوسرے 10 دن مل گئے مغفرت مل گئی، اور ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دن مل گئے جہنم سے آزاد ہو گیا. بولو نا سبحان اللہ. بولو. آپ لوگوں کو سبحان اللہ بولنے میں کوئی پرابلم ہو تو مت، کوئی پرابلم ہے تو جب یہ ہمارے سورت سے قاری عقیم صاحب آئے، یہ وہاں کے بڑی مسجد کے امام تھے، انہوں نے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا، اتنے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا، لیکن میں نے دیکھا پورے مجمع میں کوئی الحمدللہ بولنے والا نہیں تھا. پھر ان کے بعد ہمارے بیٹے مولانا ساجد نے صحیح میں یہ اگر کہیں ہمارے سورت کے اسٹیج پہ ہوتا یا بروڈا یا احمد آباد کے اسٹیج پہ ہوتا ہم جاتے دھوم مچی ہوتی میرے پیاروں، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہے. زبردستی آئے ہیں آپ لوگ، زبردستی آئے آپ لوگ. بھائی میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، یہ 10:10 ہوئی ہے. انشاءاللہ 11:15 11:30 کے درمیان ہمیں ختم کرنا ہے، اور بہت ضروری باتیں کرنا ہے، اس لیے رجب مہینہ ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ اور سبحان اللہ بولیں گے. بھائی سبحان اللہ بولنے میں کوئی لکھنے کا پرچہ تھوڑی ہے، اور جیب کا خرچہ بھی تھوڑی ہے، آسمان سے چرچا ہی چرچا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک پودا لگا دیتا ہے. بولو 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 بولو. آپ کو میرے خیال سے پودے کی ضرورت نہیں ہے نا. چلو خیر. یہ کون سا مہینہ آیا تو میرے بالکل سامنے ہی بیٹھا ہے. میرے کو پہلا سوال یہ کہ میرا آیا پارسل، اگر نہ بولا ہوتا تو اٹھا دیتا یہاں سے. ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، دعا کرو، بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ان کا بیٹا 22 سال سے بیمار ہے، 22 سال سے بستر پر. دعا کرو اللہ ہمارے اس بیٹے حذیفہ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور ماں باپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو، کون سا مہینہ؟ رجب مہینے میں ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی. جلدی بولو نا، ہاں بولو. میرے کو پورا معراج کا واقعہ نہیں سنانا، ایک پوائنٹ اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ، بولو نا. پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کون سا مہینہ؟ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب مہینے میں بولو نا معراج. ہمارے نبی نے ایک زمین کا سفر کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ایک آسمان کا سفر کیا، بولو سبحان اللہ. زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، بولو زمین کے سفر کو اسراء، اور آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. بولو راتوں. میں سفر کی پہلی پوائنٹ باقی میرا تو آپ کو علامہ بتاتے رہیں گے. میں صرف پہلی پوائنٹ بتاؤں سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ معراج جو ہوئی نا تو ہمارے نبی تو مکے میں تھے. سب ساتھ میں بولو ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں اور رات کا وقت تھا. جیسے میں ایک اندازہ بتاؤں رات کا 1 بجے 2 بجے 1 بجے 2 بجے آدمی سوتے ہیں. ارے بولو نا 1 بجے 2 بجے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. آنکھیں بند ہوتی ہے. تو ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے تھے. بولو سبحان اللہ. وہ رات ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. کہاں آرام فرماتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق آپ اپنے کمرے مبارک میں آرام فرماتے تھے. ایک روایت کے مطابق آپ کعبے کے پاس آرام فرماتے تھے. ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. ایک روایت کے مطابق آپ حکیم کے بالکل قریب آرام فرما رہے تھے. کہیں بھی ہمارے نبی آرام فرماتے ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل. اللہ کو جبرائیل. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل ابھی جاؤ. ساتھ میں بولنا ابھی مکہ جاؤ. راتوں رات جاؤ اور راتوں رات میرے مصطفیٰ کو عرش پہ لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. راتوں رات جاؤ. جانے میں بھی دیر نہیں ہوگی اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر. اور اللہ نے اتنی عجیب بات کہی جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ. جس گھڑی تم میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ گے زمین کا سفر کراؤ گے آسمان کا سفر کراؤ گے جنت کا سفر کراؤ گے جہنم کا سفر کراؤ گے. ارے میرے کرسی پر لاؤ گے میرے عرش پہ لاؤ گے سدرۃ المنتہا پر لے جاؤ گے. اللہ نے کہا میری قسم جبرائیل جو گھڑی تم لے کر آؤ گے میری قسم وہی گھڑی میں واپس پہنچا دوں گا. اتنا لمبا سفر لیکن جانے کا وقت بھی وہی آنے کا وقت بھی. مجھے آواز نہیں آ رہی. بولو آنے کا وقت بھی. ارے بھائی میں یہاں سورت سے نوساری آیا تو سورت میں میرا وقت ہوگا سمجھو 5 بجے کا تو نوساری میں وقت ہو گیا 8 بجے کا. 3 گھنٹے ہو گئے. بھائی سورت سے نوساری میں میرے کو 3 گھنٹے ہو گئے. ہمارے نبی نے پورے زمین کا سفر کیا 7 آسمانوں کا سفر کیا 8 جنتوں کا سفر کیا سدرۃ المنتہا کا سفر کیا. ہمارے نبی نے اللہ کی تجلیوں کو دیکھا جنت کے نظارے کیے جہنم کے نظارے کیے. ہمارے نبی نے عرش کو دیکھا کرسی کو دیکھا اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی واپس آئے. جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ ایسا کیسا ہوگا؟ بھائی حضرت جبرائیل نے سوال کیا اللہ ایسا کیسا ہوگا کہ جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی وہی. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا آج رات دن بھی رک جائے گا. بولو سبحان اللہ. رات بھی رک جائے گی. بولو سبحان اللہ. سورج بھی رک جائے گا. بولو سبحان اللہ. چاند بھی رک جائے گا ستارے بھی رک جائیں گے. اللہ نے کہا جبرائیل پورا آسمان کا نظام رکے گا اور سب ایک ہی کام کریں گے میرے نبی آتے رہیں گے وہ لوگ دیدار کرتے رہیں گے. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. چلو آ جاؤ. مکے میں ہمارے نبی کیا کر رہے پورا مجمع میری طرف توجہ دینا. مکے میں ہمارے نبی آرام فرما رہے. رات کا وقت ہے 1-2 بجے کا وقت ہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. آنکھیں مبارک بند. بھائی آخر سوئے گا تو آنکھیں من. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جبرائیل میرا آرڈر ابھی جاؤ اور مصطفیٰ کو آپ لوگ بول نہیں گے ابھی جاؤ اور مصطفیٰ کو ابھی لاؤ. جانے میں بھی دیر نہیں اور لانے میں بھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نکلے. بھائی اللہ کا حکم ملا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نکلے. ابھی تو زمین کے قریب پہنچے تھے. اللہ نے فرمایا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. کہا اللہ تو نے کہا تھا جلدی جاؤ میں جلدی گیا. اللہ تو نے تو مجھے واپس بلا لیا. اللہ نے فرمایا تذهبوا وحیدا یا جبرائیل تذهبوا وحیدا. جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ ارے اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا تو میں جا رہا ہوں. اللہ نے کہا میرے نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا میرا مجتبیٰ ہے. اکیلے جاؤ گے اکیلے جاؤ گے. ان کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. 70,000 ملک. کتنے فرشتے؟ 70 جس کو ہم 70 بولتے ہیں. 70,000 فرشتوں کو. اچھا بتا ہوا تو جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو جمع کیا. وہ نافرمانی کریں گے؟
ارے حضرت جبرائیل بولیں گے کل جاؤں گا، 2 دن بعد جاؤں گا. ایک بات یاد رکھو، انسان ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فرشتوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی. بولو فرشتوں نے کبھی نافرمانی. 28واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں کی جماعت کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے. چلو حضرت جبرائیل آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ اب پھر توجہ دینا، 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی آرام فرما رہے، بولو ہمارے نبی آرام فرما، آنکھیں مبارک بند یعنی سو رہے. اور حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. اچھا ایک بات بتا دوں، ہمارا سونا اور نبی کا سونا دونوں میں بہت فرق. بھائی میں سو جاؤں آپ سو جاؤ، ہمارا وضو ٹوٹ گیا. ارے بولو ہمارا وضو، بھائی ابھی میں سو جاؤں، آدھا گھنٹہ گہری نہیں سو جاؤں اور پھر میرے کو نماز پڑھنا ہے تو بولو بولو تو ہم سو جائے وضو. ہمارے نبی کتنے ہی گھنٹے سوئے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ارے بولو ہمارے نبی، مسئلہ ہے ہمارے نبی کا وضو نہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے خود فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینائی ولا ینام قلبی. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو جاتا ہوں تم سو جاتے ہو، تمہارے سونے میں اور میرے سونے میں بڑا فرق ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے لیکن میرا دل تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور ہم کیسا سوتے ہیں؟ تھوڑے ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. میں تو صحیح میں بہت ڈرتا ہوں کوئی سوتا ہے تو. پہلے تو کیا ہوتا تھا معلوم ہے، ابھی تو بہت دور دور بیان کرنے جاتا، کبھی بہار، کبھی بنگال میں، کبھی چنئی میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی دیوبند میں، کبھی تھانہ، یہ سب جگہ پہ جاتا نا تو جتنی بات ہے اتنا دور جائیں گے تو رات رہنا پڑے گا. تو وہاں کا بیچارہ کوئی میرے کو کہتا مولانا ہم آپ کے ساتھ رہے، کیسے کھرا کے مارتے بھائی آپ لوگ رات کو سوتے تو ایسا لگتا لائٹ گئی ہے جنریٹر چالو ہو گیا. اب میرے کو تو ایک بہت خراب ایکسپیرینس ہو گیا ہے. میری عمر سے 25 سال کی تھی، بالکل میں جوان تھا بھائی آپ کی طرح آیا. ابھی اپن بڈھے ہو گئے نا، وہ 25 سال کی عمر میں جوان تھا. میں ساؤتھ افریقہ گیا، پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ. اور ساؤتھ افریقہ جانے کے بعد وہاں پہ بیان ہوا اور تراویح بھی پڑھائی اور اس کے بعد بیان بھی ہوا. اب رمضان کی رات تھی، سب بیان وائن ہو گیا. میرے کو ایک بہت بڑے بنگلے میں لے گئے. ہاں قاری صاحب یہ آپ کا کمرہ ہے. اس میں دیکھ آیا جوان آدمی، میرے کو کہتا قاری صاحب میں آپ کے ساتھ آرام کروں. میں نے کہا میرے کو ضرورت نہیں ہے. کہتے نہیں آپ کا سر دباؤں گا پاؤں دباؤں گا. میں نے کہا میرے کو اس کی، لیکن کہتا قاری صاحب میرے کو ایک رات تو خدمت کرنے دو نا. تو میں نے کہا بھائی آ گیا. معلوم نہیں سر دبایا پاؤں دبایا جو بھی ہوا، لیکن میرے سے پہلے سو گیا. اور سو گیا اس کا بھی کوئی ٹینشن نہیں بھائی، سو گیا، سونے میں کیا ہے، سو گیا. لیکن جو خراٹے مانے میں نے انڈیا میں خراٹے دیکھے جو فارورڈ جاتے، اس کا فارورڈ بھی جاتا ریورس بھی آتا تھا. یعنی وہ کھر رہا ہم لوگ کیسا کھر رہے یہ ہر 40 منٹ ایاز بھائی برداشت کیا میں نے. 40 منٹ دیکھو ساؤتھ افریقہ، انڈیا سے ساؤتھ افریقہ کا سفر کرنا. ارے 20 رکعت تراویح پڑھانا، ویٹر کی نماز پڑھانا، اس کے بعد بیان کرنا، بیان کرنے کے بعد ہزاروں کی ملاقات کرنا، کھانا کھانا، اور پھر یہ 40 منٹ اس کا انتظار کیا. 40 منٹ کے بعد میں نے اس کو کہا اے بھائی 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 یو گیٹ اپ سون، تو اٹھ جاؤ. تو اٹھ کے کیا بولتا معلوم؟ اے مولانا کوئی خدمت ہے؟ میں نے کہا تو باہر میں اندر یہی خدمت ہے، باقی کوئی خدمت نہیں. تو ہمارا سونا تو بڑا عجیب ہوتا ہے بھائی، لیکن ہمارے نبی کا سونا بولو سبحان اللہ بولو. ہماری ماں عائشہ فرماتی میرے نبی جب سوتے تھے کانا اذا نام نفخ. الفاظ تو سنو، کانا اذا نام نفخ. عربی زبان میں ہماری ماں عائشہ فرماتی میرے نبی سوتے تھے، ہلکی ہلکی کھراٹے کی آواز آتی تھی اور وہ آواز ایسی لگتی تھی جیسے مشک کی خوشبو باہر آ رہی تھی. چلو بھائی آ گئے فرشتے ہمارے نبی کو لینے. کتنے فرشتے آئے اور ساتھ میں کون ہے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما. حضرت جبرائیل آئے. بھائی اللہ کا آرڈر تھا 70,000 فرشتوں کو چلو 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 میرے پیچھے میرے پیچھے. تو 70,000 فرشتے پیچھے پیچھے بولو حضرت جبرائیل آگے آگے. جیسے ہمارے نبی کے قریب آئے نا
جبرائیل نے دیکھا یہ تو مصطفیٰ تو آرام کر رہے. اگر میں نے سکھایا اٹھو 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 تو ڈسٹرب ہوگا, اور یہ ناراض ہوں گے تو اوپر والا بھی ناراض ہو جائے گا. بھائی یہ ناراض ہوں گے تو اوپر والا بھی. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں نا 70,000 فرشتوں کو سو رہے آرام کر رہے ڈسٹرب نہیں کرنے کا, چلو پیچھے. اب وہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے پیچھے, اور حضرت جبرائیل بھی پیچھے جا کے خیال آیا غلطی ہو رہی. اوپر والے نے کیا کہا تھا ابھی جاؤ ابھی, یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی. ارے بولو نا لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا غلطی ہو رہی ہے, لے جانے میں دیر ہو رہی ہے, چلو آگے چلو. اب 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے آئے, لیکن ہمارے نبی کا چہرے کا روب اور دبدبا حضرت جبرائیل یوں انسان کی شکل میں تھے, کیوں اٹھانے جائے پھر ہاتھ پیچھے دینا. ان کی نیند خراب ہوگی تو اوپر والا بھی ناراض ہو جائے گا. چلو پیچھے چلو. اب 70,000 کو لے کر پیچھے گئے, پیچھے جا کر کہتے ہیں غلطی ہو رہی ہے, اللہ نے کہا تھا ابھی لے کر آؤ, لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. اب حضرت جبرائیل کا ایسا حال 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے کبھی, بولتے جاؤ نا, کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ حدیث میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران ہو گئے, حضرت جبرائیل پریشان ہو گئے. کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر. سمجھ رہے نا بات, سمجھ رہے نا. اللہ کی آواز ہے, بولو سبحان اللہ. ہم لوگ کبھی جماعت کے گئے, ارے ہاں بولیا نام بھائی 3 دن چلا گئے ہوں گے نا. کبھی کبھی ہمارا امیر صاحب بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. ہاں یاج بھائی کوئی امیر بہت ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ کیا کرے گا معلوم ہے, رات کو تہجد کے وقت میں وہ بیچارہ نوساری کا جوان جماعت میں آیا ہے, رات کو تہجد کے وقت میں چل اٹھ کیوں تہجد پڑھ, اللہ کے راستے میں آیا تہجد نہیں پڑھتا. نوساری کے جوان کی کھوپڑی گئی, کہتا میں نوساری میں فجر نہیں پڑھتا تھا, تہجد پڑھا تھا, لا میرا پیسہ دے, میں چلا لا میرا پیسہ دے, تو پڑھا کر کس کی تہجد پڑھنا ہے. یہ وہ امیر ہوتا جو کڑوا ہوتا, اور کچھ بیچارے بہت ہوشیار ہوتے ہیں امیر. وہ تہجد کے وقت میں سارے نوساری کے اسٹوڈنٹ کی جماعت ہے, جوانوں کی جماعت ہے, کسی کو تہجد کے لیے اٹھا نہیں رہے. وہ امیر صاحب کیا کرے معلوم ہے, پاؤں دبا رہے. اب وہ جوان کی آنکھ کھلتی ہے, اور امیر صاحب آپ میرا پاؤں دبا دے. دیکھا سو جا رات کا وقت ہے, اللہ کے راستے میں آیا, میں بڈھے کو نیند نہیں آتی طرح پاؤں دباتا ہوں, سو جا. ارے نہیں امیر صاحب میں بہت سنے گا, میرا پاؤں نہیں دبا. ہاں بیٹا سو جا نا, سو جا. ارے نہیں امیر صاحب میرا پاؤں نہیں دبانے کا. امیر صاحب کہیں چل بیٹا اٹھ جا, وضو کر لے, اٹھ جا, تہجد کی نماز پڑھ لے. تو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا تہجد کی نماز, ایسا پڑھایا کہ نوساری آ کے بھی پڑھتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے, بولو اٹھانے کا. لیکن یہاں تو معاملہ جب کون آرام فرما رہے, ہمارے آقا. بولتے جاؤ نا محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آئی ہے, صلی اللہ ہو, ان سے بڑھ کے کوئی نبی. اور حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ کی آواز آئی, جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا اللہ کرو تو کیا کرو, اگر آگے جا کے اٹھاتا ہوں یہ ناراض ہوں گے تو تو بھی ناراض ہو جائے گا, اور پیچھے جاتا ہوں تو لانے میں دیر ہو جاتی ہے. ارے بولو لے جانے میں, آگے جائے تو بھی پرابلم, پیچھے جائے تو بھی. اللہ نے جو جواب دیا, کون کون سبحان اللہ بولے؟ دیکھو ابھی بھی کیسا مرا سبحان اللہ بولے. آواز سے بولو ایک مرتبہ, پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ارے اللہ نے جو جواب دیا ہے کتنے پیار سے فرمایا, لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمین. سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ سب کو لے کر آگے اور پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر جبرائیل نے کہا کروں تو کیا کروں اللہ, اللہ نے فرمایا جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, آگے چلے جاؤ. اگر جبرائیل انسان کی شکل میں تھے, جبرائیل آگے چلے جاؤ, میرے نبی تو آرام فرما رہے ہیں, ان کے پاؤں کے تلوے کو چوم لو. اس کو چوم لو, بولو بولو سبحان اللہ. اس کو چوم لو, تلوے ان کے تلوے کو چوم لو. جاگ بھی جائیں گے, شان میں غصہ کی بھی نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ.
حضرت سننا حضرت جبرائیل تھے، انسان کی شکل میں تھے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوا حضرت جبرائیل دیکھو یوں چوما جیسے بھائی نبی کے تلوے کو، پھر بولو کیا کیا؟ ایسے چوما ہمارے نبی اٹھے، ماں بالو کا یا جبرائیل تو کب دلوں کا دبل گیا، جبرائیل کیا ہو گیا؟ میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ ارے ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا میں نہیں چومتا، اوپر والے کا حکم ہے تو چوم رہا۔ بولو اوپر والے کا حکم ہے تو۔ لیکن ہمارے نبی نے پوچھا رات کو کیا کام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کی ملاقات کو جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو نا کس کی ملاقات کو جانا ہے؟ اگر جبرائیل نے وہ آیات پیش کر دی کہ اللہ کی ملاقات کو جانا ہے، پڑھو نا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا چلو میرے نبی اللہ کی ملاقات کو جانا ہے، زمین کا سفر، آسمان کا سفر، جنتوں کا سفر، ہجرا کا سفر، اللہ کی ملاقات کو جانا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے جبرائیل مجھے میرا اللہ کی ملاقات کرنا، کہا اللہ کی ملاقات کرنا، تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ ہمارے نبی فوراً، ارے بولو نا ہمارے نبی فوراً جب تیار ہو گئے تو تھوڑی دیر میں جبرائیل نے کہا رکو، تھوڑا رکنا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے کہا کیوں رکنا پڑے گا؟ کہا میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا۔ بولو ہاں۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا۔ اللہ کہتے ہیں سفر شروع نہیں ہوگا جب تک 70,000 فرشتے میرے نبی کے تلوے کو نہ چوم لے رہے، جب تک 70,000 فرشتے میرے نبی کے تلوے کو نہ چومے وہاں تک سفر شروع۔ اب میرے دوستو اللہ ہی کرنے والا، باقی ہم تو 70 آدمی کی ملاقات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے اے آ کر چومنا 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 چومنا، اے اللہ نے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو 70,000 فرشتے چوم لیے، اللہ نے سب کو بلا لیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے نبی وہ 70,000 فرشتوں نے آپ کا تلوہ چوم لیا اور سب چلے بھی گئے، چلو میرے نبی ہم کو جانا ہے، آج ہی رات جانا ہے اور آج ہی رات اسی وقت جانا ہے اور اسی وقت چلو چلو میرے نبی۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تھوڑا رکنا پڑے گا۔ اگر جبرائیل نے کہا کیوں رکنا پڑے گا؟ کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دو پھر چلے۔ اگر جبرائیل نے کہا آپ میرے سے سوال پوچھیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا کیا سوال ہے؟ ہمارے نبی بولو سبحان اللہ بولو نا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کپل کا قدمیا، کپل کا قدمیا، تم نے میرے تلوے کو چوما کہ نہیں چوما؟ اگر جبرائیل نے کہا چومانا، اللہ کا حکم تھا میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیف وجدتا، جبرائیل جب چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ بولو 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 سبحان اللہ۔ چوما تو کیسا لگا؟ سننا جواب پر کون سبحان اللہ بولنے والا ہاتھ اوپر کرے بھائی، بولتے جاؤ نا سبحان اللہ بولو سبحان، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے میرے تلوے کو چوما، تم نے میرے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا سبحان اللہ بولو ایک ایک جملے پر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، میں نے جنت کی دیواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی کھڑکیوں کو دیکھا۔ ارے جبرائیل فرماتے میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے اے میرے پیارے نبی اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، تکبیر تکبیر تکبیر۔ اللہ قبول فرمائے میرے دوستو، جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں، بولو نا بولو نا، حضرت جبرائیل فرماتے جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں بولو 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 نصیب ہو گئی۔ نوکری والوں ہمارے نبی کا تلوا مبارک یہ تلوا مبارک اس میں جنت سے زیادہ خوشبو، بولو سبحان اللہ۔ ارے ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تو نوساری والوں اللہ کی قسم کھا کر بولو، اس نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ
زیادہ خوشبو ہوگی، وہ نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی، سبحان اللہ، وہ نبی کے ہاتھ میں کتنی، اور جس نبی کے ہاتھ مبارک میں اتنی خوشبو ہوگی وہ نبی کے چہرے انور میں کتنی خوشبو ہوگی، سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر تو کوئی چہرہ ہی نہیں۔ ارے بولو تھا ہمارے جوان کو کبھی کیا ہے، تم نے بھی دیکھا ہوگا، ہاں جب بال وال برابر اسٹائل میں بناتا ہے، وہ اسٹائل کا ایسی ہوتی پاؤلی دکھتا ہے، کیونکہ ادھر کا علاقہ خالی، ادھر کا علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ ایسے ایسے کڑک مرغی کا پر ایسا لگتا کوئی پٹیلی ہے جسے چائے گرم کرنا ہے، ایسا سر بنا، لیکن خیر وہ اپنی اسٹائل میں رہتا ہے، نہا دھوتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے۔ اس کو پوچھو کیا ہو گیا تیرے کو؟ ہاں پہلے تو بہت گندا گندا رہتا تھا، 4 دن تک تو نہاتا نہیں تھا، کمی آتا، اور ابھی روز نہانے لگا، پرفیوم لگاتا، چھوڑنا تو اندر نہیں بات نہیں، کیا ہوا کیا؟ وہ جب اس کو بولیں گے دھیرے سے موبائل نکالتا ہے، پہلی سے نہ پہلی من لکھو آئی لو یو، یو آر لکنگ اسمارٹ۔ ارے بھائی ایک لڑکی نے جس سے تیری شادی بھی نہیں ہوئی اور معلوم نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس نے کہہ دیا آئی لو یو اور یو آر لکنگ اسمارٹ، تو تیرے بال کی اسٹائل بدل گئی، اور تیرے رہنے کی اسٹائل بدل گئی، تیرے کپڑوں کی اسٹائل بدل گئی۔ ارے دنیا کی لڑکی بولے کہ تو اچھا لگتا تو ہماری اسٹائل بدل گئی۔ ہمارے نبی اللہ کی قسم وہ نبی تھے، کبھی مکے میں چلے کبھی مدینے میں چلے، پیدا کرنے والے خود اللہ نے کہا خود سے بڑھ کر حکیم میں نے کسی کو نہیں بنایا، سبحان اللہ، کہا کہ نہیں کہا؟ ارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیارا نبی تجھے اتنا حسین بنایا کہ سورج کے پاس وہ روشنی نہیں، وہ چمک نہیں جو ہم نے تیرے چہرے پہ عطا فرمائی۔ ارے رات کے پاس وہ اندھیرا نہیں، چودہ رات کے پاس وہ اجالا نہیں جو ہم نے تیرے بال مبارک میں عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے تیرے چہرے کو دن کی طرف اجالا بنا دیا، تیرے بالوں کو سلسلے کو ایسا کالا اور پیارا بنا دیا، سلسلے سمیت لے، ارے رات نظر آئے دل سے پھیلا دے، دن کا اجالا نظر آئے۔ بولو نا بھائی، تلوے میں خوبصورت، ہاتھ زیادہ خوبصورت، اور ہاتھ زیادہ خوبصورت تو چہرہ اور بھی زیادہ۔ ہماری بیوی کبھی ہماری تعریف کرتی ہے، تھوڑا پانی ملا دے بھائی، تو ہاں بولا بیوی ہے کہ بھائی بہن پیدا ہو، بھائی بیوی بہت کم تعریف کرے، صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے کو کتنے لوگوں نے کہا قاری صاحب اتنا اچھا بیان کرتا، گھر میں کرتا، میں نے کہا گھر میں سنتا اور سن کے تو یہاں آتا۔ آیاز بھائی بہت حضرات ہوا، بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے۔ اب مولانا تو بزرگ کچھ سے کیا بولوں گے اس کو، لیکن بیوی کا معاملہ بہت بڑا عجب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی بیچارہ ہمارا دوست ہے، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، دو کوک نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، سچا واقعہ، میرے بہت پیارے دوست ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ سال بھر کا حساب کتاب ہوتا ہے نا، خیریت سے میرے کو 3 ہی سال ہوئے یہ اپنا وہ سال بھر کا حساب کتاب ہوتا نا، تو وہ ہمارا دوست کا تو آفس میں نہیں کرتا، جب مارچ مہینہ آ جاتا نا تو گھر میں آ جاتا، کمپیوٹر بھی گھر میں لے کے آتا، لیپ ٹاپ بھی گھر میں لے کے آتا، کیلکولیٹر بھی گھر میں لے کے آتا، موبائل بھی گھر میں لے کے آتا، اکاؤنٹنٹ کو بازو میں بٹھا دیتا، اور اس کے بعد سب رجسٹر پورے پلنگ پہ پھیلا دیا، ادھر کمپیوٹر رکھا، ادھر لیپ ٹاپ رکھا، سامنے کیلکولیٹر رکھا، ادھر موبائل رکھا، ارے سب اکاؤنٹنٹ کو بٹھا دیا، اور ایک دم بزی نا، کیونکہ ٹیکس بھرنا ہے، انکم ٹیکس کا معاملہ، سیل ٹیکس کا معاملہ، ارے معلوم ہے کون کون سے ٹیکس کا مسئلہ، اور پھر آج کل تو ویسے بھی پریشانی کہ جی ایس ٹی کا مسئلہ، اور اس سے پہلے پریشانی نوٹ بندی کا مسئلہ، ہزاروں پریشانی لے کر وہ ہمارا دوست بیٹھا، ساتھ میں کون بیٹھا، اتنے میں تو بیوی آئی، کون ہے، ارے بولو نا، میں کہا کوئی سلمان تو بیوی آئی، اب بیوی آ کے کیا کچھ مانو میں حساب کرتے ہو، ابھی کچھ چھننے کا، اور پھر مہمان ہوئے تو چھننے کا تھی، تو بیوی نے کہا نا میں کچھ چھیڑتی نہیں ہوں، خالی اس کا پوچھنے آئے ہوں،
تم میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ابھی بھائی کا دماغ گیا تھا اسے حساب کتاب کرنے کا، سب بہت پیار کرتا. نہیں بتاؤ میں کتنا پیار کرا. ارے کہا لیلا نے مجنون سے جتنا پیار نہیں کیا نا اتنا میں تیرے سے کرتا ہوں. بیوی بھی نہ اتاری تھی. بولے نا میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہیں. موبائل لا تمہارا، تمہارے اوپر ہی فٹ ہوتا ہے. کیا کتنا پیار؟ ارے کہا میں نے کہا میں تیرے سے بہت پیار کرتے نا، میرے کو بتاؤ. سوچا کہ کیسے بتاؤ، تو موبائل پڑا تھا اٹھایا، کہا کہ میں موبائل تو اندر کی سم. اتنا پیار. میں موبائل اور تو اندر کی سم. ایسے کہ اگر موبائل ہے اندر سم نہیں ہے تو موبائل بیکار ہے، اور صرف سم لے کے گھومو تو بھی بیکار ہے. تو کہا میں اکیلا تو بیکار، تو اکیلا تو بیکار، کیونکہ میں موبائل اور تو اندر کی. اور نوسارے کی بیوی بھی خوش ہو گئی. آج میرے کو پتا چلا میرا گھنی اسی محبت کرتا ہمارا ساتھ آج تو پریم کرے. اتنی خوش ہو گئے ہم کچن میں نہیں بولتے بولتے یہ موبائل میں سم، یہ موبائل میں. یہ تو تھا پکا تھا. اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے پگلی ہے چائنا کا موبائل ہے 4 سم لے کے گھومتا. دیکھو سب بڈھے بڈھے بھی ہنس رہے، سب فریش ہو گئے ماشاء اللہ. آپ لوگ سوچو گے قاری صاحب نے کائے کو ہنسایا نہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے، توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آنا ہے. ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت ہے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت. ایک مرتبہ ہماری ماں، ساتھ میں بولو نا حضرت عائشہ. بولو نا کون؟ حضرت عائشہ. ہم کو پکچر کے ڈائلگ بہت اچھے لگتے ہیں نا، گانے بہت اچھے لگتے ہیں نا. آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لو. قسم اللہ کی نوساری میں کہتا ہوں جنت ہماری ہوتی انشاءاللہ. جن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، حضرت عائشہ. بھائی رات کا وقت ہے، حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی ہے. اب اس زمانے میں یہ فوکس تھوڑی تھے، اس زمانے میں بلب اور ٹیوب لائٹ اور یہ سب لائٹیں نہیں تھی. اب اس زمانے میں ایسی بتی جلاتے تھے جیسے آج کل وہ موم بتی ہوتی نا، ویسے اوپر بتی جلتی اور نیچے تیل ہوتا. بھائی نیچے ایک واٹکی جیسا ہوتا جس میں تیل ہوتا اور اوپر موم بتی جلتی تھی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں رات کو اندھیرے میں اپنا کپڑا سیے. بھائی کپڑا جو ہے نا اس کو کچھ پتا ہوگا، اب یا تو حضرت عائشہ کا کپڑا ہوگا یا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا ہوگا. حضرت عائشہ سی رہی تھی، معلوم نہیں وہ ہاتھ پھسل گیا تو سوئی زمین پہ گر گئی، اور زمین پہ یوں جب سوئی گری اگر عائشہ یوں پکڑنے گئی تو جو بچی تھی نا وہ بھی گر گئی اور سارا تیل بیٹھ گیا. اور گھر میں اتنا اندھیرا کہ عائشہ فرماتی اللہ کی قسم اتنا اندھیرا مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. اتنا اندھیرا ہو گیا. بھائی وہ چھوٹا سا گھر تھا، ارے اس میں سوئی بھی گم گئی، تیل بھی پھیل گیا، بتی بھی بجھ گئی. اب حضرت عائشہ کرے تو کیا کرے، رات کا وقت تھا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے سوئی ڈھونڈنا شروع کیا. بھائی کیسا ڈھونڈے، یوں ہاتھ پھیرتی ہے کہ کہیں سوئی ملے. اچانک عائشہ کہتی ہے کہ گھر میں اجالا ہو گیا. میں سوئی ڈھونڈ گئی، اجالا ہو گیا، سوئی بھی نظر آئی، دھاگا بھی نظر آیا، کپڑا بھی نظر آیا، گرا ہوا تیل بھی نظر آیا، لیکن لائٹ کہاں سے آ گئی، اجالا کہاں سے آ گیا. حضرت عائشہ یوں چہرہ اٹھائی، فرماتی ہے اللہ کی قسم کوئی اجالا نہیں آیا، میرے نبی میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے نبی کتنے پیارے ہوں گے، اللہ کی قسم کتنے راج دلارے ہوں گے. عائشہ فرماتی آ رہے ہیں، گھر میں اجالا آ رہا. حضرت عائشہ فرماتی جب قریب آ گئے تو میں کھڑی ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی میرے ایک ہاتھ میں سوئی تھی، ایک ہاتھ میں دھاگا تھا. حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کے چہرے کے قریب گئی اور سوئی کے سوراخ میں میں نے دھاگے کو داخل کر دیا. سوئی کا چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں نے دھاگے کو داخل کر دیا اور اجالا کوئی نہیں تھا. اجالا تھا تو میرے نبی کے چہرے مبارک کی روشنی تھی. اب حضرت عائشہ کیا فرماتی معلوم، بیوی تھی نا اتنے پیار سے کہتی ہے میرے نبی آپ تو بہت خوبصورت ہے. میرے نبی اللہ نے آپ کو بڑا اچھا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا اچھا بنایا ہے. حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی اگر اجازت ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو میں ایک شعر پڑھوں. کیا پڑھوں؟ بولو کیا پڑھوں؟ یعنی ساتھ میں بولو کیا پڑھوں؟ شعر پڑھوں. ہمارے نبی مسکرانے لگے، کہنے لگے پڑھو نا عائشہ، میرے بارے میں پڑھنا ہے، پڑھو نا. حضرت عائشہ نے جب پڑھا ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور فرمایا عائشہ میں تجھے اتنا خوش نہیں کر سکا، عائشہ میں تجھے اتنا خوش نہیں کر سکا، ہمارے گھر میں پکڑو کھاتا ہے، لیکن عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. اور جو شعر تو نے پڑھا کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا اللہ اسے جنت نصیب کر دے گا.
سننا ہے وہ شعر سننا ہے آپ کو؟ ہم کو یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے تو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد ہے؟ نہیں صحیح بولو، نہیں یاد ہے؟ موبائل یاد ہے؟ موبائل ٹی وی سیریل، تھیٹر اور ہیرو اور ہیروئن کے نام، کرکٹروں کے نام. میرے کو ایک بات، دیکھو ٹائم بہت کم ہے، ایک بات میں آپ کو بولوں، اللہ کے واسطے یہ موبائل جو ہے نا رکھو. کوئی مفتی نے آپ کو موبائل رکھنے کو منع، لیکن موبائل میں زنا کرتے ہو، موبائل میں زنا کرتے ہو، ننگی لڑکی کو نچاتے ہو. اچھا ایک لڑکی کا فوٹو دیکھے گا، ننگا فوٹو ناچ رہی ہوگی، فوراً اپنے دوست کو فون کرے گا، ایک بھیجتا ہوں دیکھ، ایک فوٹو بھیجتا ہوں دیکھ، اور وہ ایسے فون کرے گا اور سپرب. اور کیا بولے گا معلوم؟ ارے میرا تو گروپ بہت بڑا ہے، ایک بٹن دبایا 200 تک پہنچ گیا. ننگی لڑکی کا تم نے ناچتا ہوا فوٹو پہنچایا. کیا ہمارے گھر میں ماں نہیں، ہمارے گھر میں بہو نہیں، بیوی نہیں؟ اے میرے جوانوں، ہمارے گھر میں ہماری بہن نہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی نہیں. تم نے جس کا فوٹو بھیجا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تم نے جس کا فوٹو بھیجا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی. آج تم کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو پھیلاتے ہو، اسے ننگا کر کے نچاتے ہو. اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو ایسا دیکھنا پڑے، ہمیں ہماری بہنوں کو ایسا دیکھنا پڑے. اس سے قاعدہ ہے جیسا کرو گے ویسا کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین خدا، جیسا کرے گا انہیں، جیسا کرے گا ایسا کرے گا. موبائل میں جوا کھیلتے، موبائل میں سٹا کھیلتے، موبائل میں میرے دوستوں کتنی خرافات غیبت کرتے. موبائل کا سارے فنکشن ہم کو معلوم ہے، واٹس ایپ ہم کو معلوم ہے، فیس بک ہم کو معلوم ہے، اسٹیٹس ہم کو معلوم ہے، نیٹ ورک کہاں آتا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، فری اسکرین کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے. اللہ کی قسم کتنا موبائل کے بارے میں معلوم ہے، قسم کھا کر بولو. کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم کو معلوم ہے؟ کیا سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہو گئی وہ ہم کو معلوم ہے؟ ہم کھانا کھاتے تو دسترخوان اٹھاتے وقت کیا دعا پڑھنا ہم کو معلوم ہے؟ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے؟ غسل کی سنتیں ہم کو معلوم ہے. ارے میں قسم کھا کر کو ایاز بھائی، قسم کھا کر کو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، لیکن اللہ کی قسم یہ آدھا مجمع ایسا ہوگا جنہوں نے آج قرآن نہیں پڑھا ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا، چھوا بھی نہیں ہوگا، ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. اور میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کو دیکھا تک نہیں ہوگا. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گھر میں رہتی، کیا تو کپڑے کی فکر ہوگی، کپڑا کون سی ڈیزائن کا مارکیٹ میں آیا، کون سی ڈیزائن کا مارکیٹ میں فیل ہو گیا. ہماری ماں بہنوں کو شاپنگ کی فکر ہوگی، کپڑے کی فکر ہوگی، چپل کی فکر ہوگی، ارے وہ بال میں ڈائی کرانے کی فکر ہوگی، ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے کی فکر ہوگی، نیل پالش لگانے کی فکر ہوگی. لیکن قسم دے کر ہماری ماں بہنوں کو پوچھو، تم کچن میں رہتی ہو، بڑے والے روم میں رہتی ہو، سامنے قرآن رکھا ہے، کبھی کسی ماں بہن نے محبت سے قرآن کو دیکھا؟ کبھی دیکھ کر یہ کہا کہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے آنسو اس سے چھپے ہوئے ہیں، ہماری ماں عائشہ کے آنسو اس سے چھپے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کا لہو لہان ہونا اس میں چھپا ہوا ہے. ارے میں کہتا ہوں مت پڑھو، محبت سے دیکھ لے، دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. میرے دوستو کون سی محبت قرآن سے ہم کو، کون سی محبت؟ خیر میں بات پر تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا ہوں. کیا بتا رہا تھا، حضرت عائشہ نے ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا. کتنے شعر پڑھے؟ میری انگلیاں دیکھو بھائی، کتنے شعر پڑھیں گے آپ لوگ، یاد کر لیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے سامنے روتے روتے عائشہ نے پرمیشن مانگی، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میں 4 شعر پڑھوں؟ ہمارے نبی نے کہا پڑھو. حضرت عائشہ نے پڑھا لنا شمسن، سبحان اللہ بولتے گا، ایک ایک شعر پڑھا. لنا شمسن وللآفاق شمس، دوسرا شعر شمسی خیر من شمس السماء، سبحان اللہ. نمبر 3 شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء. ماشاءاللہ. اللہ کی قسم میرے دوستوں دل پھٹ جائے، کیا محبت ہے. اگر اب اس زمانے میں ہوتے، ماں عائشہ نے کتنی محبت سے پڑھا. کیا فرمایا؟ اے میرے نبی لنا شمسن وللآفاق شمس، کہا میرے نبی ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا سورج. ماشاءاللہ. آسمان
ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. پھر کہا میرے نبی قسم اللہ کی آسمان کے سورج سے زیادہ تو آپ کے چہرے میں نور آتا ہے. کیا بات. آسمان کا سورج اتنا نہیں چمکتا جتنا میرے محبوب چمکتے. ہمارے نبی نے کہا ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ سورج تو دن میں آتا ہے اجالے میں اجالا کرتا ہے. ارے وہ سورج دن میں آتا ہے اجالے میں اجالا کرتا ہے. میرے نبی بھی یہ سورج رات میں آتا ہے بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کر دیتا ہے. بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کر دیتا ہے. کاش میرے دوستوں ہم ہمارے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے. اللہ کی قسم ہم محبت کرنے والے ہوتے. ہمارے نبی نے دل و جان سے ہم سے محبت کی ہے. کوئی لمحہ نہیں چھوڑا ہمارے نبی نے ہم سے محبت نہ کی ہو. ابھی مولانا ساجد صاحب پڑھ رہے تھے ہمارے بیٹے. ہم میں کونے میں بیٹھا تھا. بیٹھے بیٹھے ایک ہی بات سوچ رہا تھا. انہوں نے جملہ کہا میرے نبی قیامت میں آئیں گے گل سے لہراتے لہراتے آئیں گے. وہ کیا چہرہ چمکتا ہوگا. اور آ کر اتنا کہتے ہیں اللہ میرا امتی. اللہ کہے گا جا میں نے اس کو معاف کر دیا. بہت ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے دوستوں. ہم لوگ نہیں کرتے کیا معلوم نہیں ہمارے اندر کون سا چور چھپا ہے, کون سا ڈاکو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے جو ہم کو غیروں کے چہرہ بنانے کی اجازت دیتا ہے. ہم میرے دوستوں پکچر کے ہیرو والوں کے چہرے بنائیں گے. ہماری ماں بہنیں ٹی وی سیریل دیکھ کر وہاں کے کپڑوں کی اسٹائل دیکھتی ہے. ارے میرے پیارو ہم لوگوں نے پکچروں میں ہیرو کو دیکھا. کاش سے ہم نے ہمارے نبی کے مقام کو سمجھا ہوتا. اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد کے سوا کوئی نہیں. بولو نا صلی اللہ ہو. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. بہت محبت کرتے ہم سے, بہت محبت کرتے. ابھی جو میں واقعہ آپ کو سناؤں گا نا دل سب پگھل جاتا ہے. میرے دوستوں جس دن میں نے واقعہ پڑھا نا آپ کو صحیح بتاتا ہوں 1 گھنٹے تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس یہ سمجھ میں آیا کہ تو نالائق ہے. میں نے اپنے آپ کو کہا تو غدار ہے, تو نالائق ہے, تو کمینہ ہے. آج تک ہم نے ہمارے نبی کے مقام کو پہچانا. آپ کو معلوم ہے مکے میں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کہاں پر؟ مکے میں ایک بیوہ عورت. بولو نا عورت سے کی بیوہ, مطلب اس کا شوہر انتقال کر گیا. 8 سال کا بچہ. وہ بیوہ کے پاس کتنے سال کا بچہ ہے؟ 8 سال کا بچہ. ایک دن صبح میں اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے ماں زمانہ ہو گیا تو ایک ہی کپڑا پہنتی ہے, ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی ہے. ایک کپڑا پہنتی ہے دھوتی ہے, پھر دوسری چادر پہنتی ہے, پھر دھوتی ہے, پھر پہنتی ہے. ماں مکے میں ساری عورتیں نئی نئی چادریں پہنتی ہے, کلر والی چادر پہنتی ہے. اماں تو ایک ہی طرح کی چادر پہنتی ہے. ماں نے بیٹے کو گلے لگایا. کھاتے کا آئندہ سے یہ سوال مت پوچھنا اس لیے کہ میں بیوہ ہوں تو یتیم. بولو بولو میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. میں لوگوں کا کپڑا برتن کرتی ہوں, جو کچھ ملتا ہے میرا پیٹ بھرتی ہوں, تیرا بھی پیٹ بھرتی ہوں اور تجھے اچھے سے کپڑے پہناتی ہوں. اب میں تو بیوہ ہوں, کیا پہنوں, کیا بن کے جاؤ, اور کپڑا بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے. تو لڑکا کتنے سال کا تھا؟ سمجھدار تھا. کہنے لگا امی میرے چچا کے پاس تو بہت پیسہ ہے, میرے ابا کا پیسہ بھی پڑا ہے چچا کے پاس اور زمین بھی ہے. میں میرے چچا کے پاس جاتا ہوں. ماں نے پکڑ لیا نا چچا بہت ساری بہت مارے گا تیرے کو, اور اس سے کچھ بھی نہیں مانگ, ہمارا جیسا گھر چلتا ہے چلے گا. تو بیٹا نہیں مانا, کہا نہیں اپنا حق ہے, میں چچا کے پاس جاؤں گا. وہ بیٹا گیا چچا کے پاس گیا. چچا کو جا کر کہا چچا میرے کو زمین نہیں چاہیے, میرے کو کوئی پلاٹ نہیں چاہیے, میرے کو کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے, میرے کو ایک چادر چاہیے, میری ماں کو دے دوں گا. زمانہ ہو گیا میری ماں نے نئی چادر نہیں پہنی, ایک چادر دے دینا. وہ بچیلا اپنے چچا کو کہتا ہے چچا نے اتنا مارا تو سر سے پتھر مارا, سر پہ پتھر مارا, سر پھٹ گیا, لہو لہان ہو گیا. وہ بچہ بےچارا گرتا بچتا. اور چچا نے آخری جملہ کیا کہا, بھی مر جاوے کہیں بیمار بھی مر جاوے, میرے پاس نہیں آنے کا. اور بچہ بےچارا کیا کرتا, پورا زخم میں لہو لہان. 8 سال کا بچہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے. ارے راستے میں کوئی ملا, کہنے لگا یہ بچہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کس نے مارا, کس نے تیرے سر کو پھوڑا. تو بچہ نے کہہ دیا, آنے جانے والے کو کہا میرے چچا نے مجھے بہت مارا. ایک چادر مانگنے گیا تھا میری ماں کے لیے, میرے چچا نے میرے کو بہت مارا. تو آنے جانے والے شخص نے کیا کہا, چچا کے پاس مت جا, وہ چادر نہیں دے گا, ایک کام کر کعبے کے پاس چلا جا, وہاں محمد نام کے آدمی بیٹھے ہوں گے. بولو سبحان اللہ.
کعبے کے پاس چلا جا, ایک محمد نام کے بیٹے ہوں گے, ان کے پاس چلا جا, وہ تجھے چادر دے دیں گے. تو 8 سال کا بیٹا کہتا نا پہلے میری ماں کے پاس جاؤں گا. وہ ماں تو بیچاری, ارے ماں تو ماں ہوتی ہے, قسم اللہ کی ماں ہوتی ہے. وہ ماں تو دروازے پر کھڑی ہے کہ معلوم نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا لہو لہا آ رہا, ارے ماں دوڑتی دوڑتی گئی اپنے بیٹے کو گلے لگایا, کہا پہلے ہی کہا تھا چچا کے پاس مت جانا, تیرے کو کتنا مارا چچا نے. ماں گھر میں لے گئی, بچے کو نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے. بچہ کیا کہتا ہے, چچا نے تو مارا لیکن ایک راستہ مل گیا. مانے کا کون سا راستہ؟ کعبے کے پاس کوئی محمد نام کے آدمی بیٹھتے, وہ چادر دیتے. ارے بولو, وہ چادر دیتے, وہ چادر. ماں نے کہا بیٹا کس کا نام لیا؟ اب محمد محمد. ماں نے کہا بیٹا آئندہ وہ نام مت لینا, وہ تو جادوگر ہے, وہ جادوگر ہے, وہ تو نجومی ہے, ارے وہ تو کاہن ہے, وہ تو مجنون ہے, وہ شاعر ہے. سچ بتاؤ مکہ والے ہمارے نبی کو ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ کوئی جادوگر بولتا, کوئی نجومی بولتا, کوئی کاہن بولتا, کوئی شاعر بولتا, کوئی مجنون بولتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ کہتا میرے نبی تمہیں کوئی جادوگر بولتا, کوئی نجومی بولتا. وہ ماں نے بیٹے کو لے کر وہاں نہیں جانا, تو بیٹا بھی ہوشیار تھا, کتنے سال کا تھا. کہتا ہے ماں جانے دے, میں ان کی بات نہیں مانوں گا. وہ کوئی بھی کلمہ پڑھائیں گے میں بولو نہیں پڑھوں گا, چادر لے کے آؤں گا. بولو چادر لے کے آؤں گا. کہا چچا کے پاس مار کھا کے آیا, وہاں مار. یہ گئے, کتنے سال کے تھے؟ کعبے کے پاس بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے. 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم صحابہ بیٹھے تھے, لیکن مجھے نبی کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان نے چہرہ ہی بتا دیا کہ یہی نبی ہوں گے اور کوئی نبی نہیں ہوگا. کہا میں نے سب کو دیکھا لیکن اتنا خوبصورت چہرے والا کسی کو میں نے نہیں دیکھا. تو 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کسی کو پوچھا ہی نہیں, ڈائریکٹ انہیں کے پاس گیا. ایسے بیٹھے تھے, میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ محمد ہیں؟ تو انہوں نے یوں دیکھا, کہا میں محمد ہوں. تو لڑکا پھر آگے آیا, پہلے تو پیچھے کھڑا تھا, آگے آیا اور آ کر کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا؟ بس اتنا کہا میں یتیم ہوں میرے نوساری والوں. اللہ کی قسم ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہا آگے چلنے لگتے تو یتیم ہے, میں بھی تو یتیم تھا. تو یتیم ہے, میں بھی تو یتیم تھا. یتیم ہونے میں کیا گزرتی ہے وہ مجھے معلوم ہے. بول کیا ہوا؟ وہ بچہ گلے لگ کے کہتا میں یتیم ہوں, میری ماں بیوہ ہے, میری ماں کو ایک چادر چاہیے. میں چچا کے پاس گیا, بہت مارا. کسی نے کہا کہ محمد کے پاس چلا جا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں یتیم ہوں, میری ماں بیوہ ہے, میرے کو ایک چادر چاہیے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک گلے لگایا. پھر ہمارے نبی نے دائیں طرف دیکھا, کوئی ہے دینے والا. بائیں طرف دیکھا, ہے کوئی دینے والا, کوئی دینے والا نہیں. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اتارا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو ایسے اتارا, جا تیری ماں کو یہ پہنا دینا, جا تیری ماں کو یہ پہنا دینا. وہ بچہ دوڑتا ہوا چادر لے کر چھپ گیا. ماں تو دروازے پر کھڑی تھی. ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا ہوا؟ وہ کچھ بولے پڑھنے کے لیے؟ ماں کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں بولے. آج تک میں نے میرے باپ کو نہیں دیکھا, لیکن ان کے گلے لگا تو ایسا لگا دنیا کا سہارا مجھے مل گیا. انہوں نے مجھے گلے لگایا. ماں کے بھی گلے لگایا. ہاں میرے کو یتیم کو گلے لگایا, یتیم کو کوئی گلے نہیں لگاتا. انہوں نے مجھے گلے لگایا, میرے سر پر ہاتھ پھیرا. اور ماں معلوم ہے انہوں نے کسی سے چادر نہیں مانگا, اپنی چادر مبارک اتار کر دی ہے. یہ کہہ کر بیٹے نے اپنی چادر کن کو پہنائی؟ جیسے یہ ماں کو پہنائی, جیسے ماں کو پہنائی. ماں نے زور سے چیخ ماری, کر کے چیخ ماری. بیٹے نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا جا, یہ چادر آ گئی, بیٹا جا محمد کے پاس جا, تو بھی ایمان قبول کر لے. بول دے تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. تکبیر تکبیر تکبیر. سچ بتاؤ میرے دوستوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی ہوگا؟ چلے بولو نا رحم. وہ مانے. اچھا اور یہ بتاؤ نبی کی چادر جس کو ملے اس سے کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے نبی کی جو چادر تھی نا,
ایسا رکھتے تھے جو چادر گلے میں رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ میں نے چادر کو نبی کے کندھے پر دیکھا. حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ میں نے نبی کے چادر کو کندھے پر دیکھا. وہ رہتی تھی کندھے پر اور چمکتی تھی آسمانوں پر. وہ چمکتی تھی. وہ چادر کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. جس کپڑوں کا ذکر قرآن میں کیا ہو وہ چادر کتنی مبارک ہو. میرے دوستو ایک سوال کا جواب دو. جو نبی کسی غیر یقین سے رحم کرتے ہوں گے ہم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. بولو نا وہ کتنی ہم سے محبت ہے. وہ نبیوں میں رحمت ہے. بولو بولو آئیے تو یاد ہوگا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. مرادے غریبوں کی برلانے والا. مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا. مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا. اپنے پرائے کا غم کھانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. مرادے غریبوں کی برلانے والا. بولو سبحان اللہ. بولو اچھا کون کون تیار ہے؟ چلو پکا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرے. اگر رجب اور شعبان رمضان میں نہیں گزرے تو کب گزرے گے؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت جبرائیل نے بددعا کی. بولو نا کی تھی نا. حضرت جبرائیل نے بددعا کی اور بددعا کو پکا کر دیا جب ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا. حضرت جبرائیل نے بددعا کی برباد ہو جائے تباہ ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اور ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا ہے. رمضان آئے گا. اس لیے میرے پیاروں آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرو. یقین کے ساتھ بولو نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. میرے بولو گے نا محبت کرو گے انشاءاللہ. اب تک ہم نے محبت کی. ارے میرے سوال کا جواب دے دو نا. ہم نے اب تک محبت کی. اس سے کہ ہمارے نبی کے کلمے میں خوشبو کیسی تھی؟ جنت سے زیادہ. تو جب کلمے میں خوشبو جنت سے زیادہ, ہاتھ میں خوشبو اس سے زیادہ, چہرے میں خوشبو اس سے زیادہ. اللہ کی قسم وہی چہرہ ہم کو پسند ہے. نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاں یا نہ؟ آواز نہیں ہے. نبی کا چہرہ پسند ہے؟ کس کو ہاتھ اوپر پسند ہے نبی کا چہرہ؟ نہیں بولو نا پسند ہے چہرہ. ارے بلکہ کیسے بولو نا. ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت. ایک ساتھ نے بولا مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ اوپر کرو نا. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے نہیں سمجھے. جن کی داڑھی نہیں ہے نا سر یوں میرے سے کچھ کے کیا نہیں ہے. میں کیا اکھاڑ لوں گا. میں تو ڈرتا ہوں. ابھی سب کھڑے ہوئے تو میں بھاگوں. میرے سامنے کا کو یوں کرتے ہو. خالی اتنا سوچو کہ آج میرے سامنے شرم آ گئی, کل قیامت میں ساری مخلوق ہوگی اور ہمارے نبی سامنے کھڑے ہوں گے. یہ اجمیر والے بابا. بولو کون؟ اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز. کون خواجہ؟ معین الدین. کوئی آیا ان کے سامنے بغیر داڑھی کا. اگر خواجہ نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لینا, بیٹا داڑھی رکھ لے, تو سامنے والا اور اٹھنا کہا نہیں رکھتا داڑھی. خواجہ صاحب نہیں رکھتا کیا ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرا بیٹا رکھ لے داڑھی, اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے بولو صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں قبر میں جائے گا اسی حال میں قبر سے اٹھے گا. اگر بغیر داڑھی کے قبر میں جائے گا بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا, اور بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا اور ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی. اگر ہمارے نبی نے اتنا کہا 50 سال تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا, کیا آج قیامت میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آیا ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اگر یہ جواب ہوئے تو میں بھی داڑھی نکال دوں. بھائی میں کہا کو رکھوں.
ہے جواب ہے آپ کے پاس ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی والا کوئی جواب ہے کہ اگر ہمارے نبی نے قیامت کے دن کہہ دیا تھا 50 سال تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج قیامت میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا؟ اچھا کچھ لوگ ایسا سوچتے ہو یہ کہ داڑھی بات میں رکھوں گا، بولو نا کیا سوچتے؟ تو میرے کو پہلے گارنٹی تو کچھ جیے گا، کب تک جیے گا بھائی؟ میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، آج کی بات، ہمارا مدرسہ جو ہے نا وہاں کے استاد ہے مولانا مجیب اللہ صاحب، ابھی ان کے ابا کو کینسر ہوا، ابھی پتہ چلا، اور وہ پٹنہ کے آگے، بہار پٹنہ کے آگے رہتے، ہم آج عصر کے بعد بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ابا کو بمبئی کے ساتھ ٹرانسفر کرے، پلین میں ٹرانسفر کرے، اور بمبئی کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو میرے دوست تھے ان سے میں نے بات چیت شروع کی، انہوں نے کہا مولانا لے کر آؤ، ابھی ہمارے ٹرانسفر کی بات ہوتی تھی، اللہ نے اوپر ٹرانسفر کر دیا، مغرب کے بعد ابھی ہم ان کو کچھ فون کرتے اس سے پہلے وہ روتے روتے مولانا بولتا میرے ابا کا انتقال ہے، ہم تدبیر کرتے تھے، اوپر والا مسکراتا تھا، تو زمین پہ پلاننگ کرتا ہے، ہم آسمان سے کچھ اور پلاننگ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں وہ چلے گئے، ابھی وہ مولانا نکلے اپنے ابا کے جنازے میں جانے کے لیے۔ میرے دوستوں میرے کو تو جب بھی موت کی خبر آتی ہے نا، کسی کی بھی موت کی خبر آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو ایک جھٹکا آتا ہے، اور میں یہی سوچتا ہوں آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری آنے پر، ایک دن آئے گا نوساری والوں، آپ کے نوساری کا اعلان ہوتا ہوگا، وہ قاری احمد علی جو بیان کرتے آتا تھا انتقال ہو گیا، قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا، آپ کی بھی خبر آئے گی، میری بھی خبر آئے گی، لیکن بتاؤ نا بغیر داڑھی کے قبر میں جاؤ گے، قیامت میں بغیر داڑھی کے اٹھو گے، شرم نہیں آئے گی ہم کو؟ پورا مجمع بولو، اتنے سارے واقعات سننے کے بعد بولو ہمارا ضمیر اندر سے کہتا ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ سبحان اللہ بولے، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا شروع کرے، ہمارا نبی وہ نبی، بولو بولو بولو، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہمارا نبی وہ نبی، اشارہ کرے اشارہ کرے اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے، میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اللہ ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہر پتھر ہر طرف آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سلام کون تیار ہے بھائی؟ ایک آواز میں بولے نا مصطفیٰ کا دامن، نہیں آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ جب مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی، بولو مکے میں بارش، تو ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے، بولو یوں، پہلی مرتبہ دیکھتے تھے نا آسمان پہ بادل جمع ہو جاتے تھے، بولو سبحان اللہ، دوسری مرتبہ دیکھتے تھے نا پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، اور تیسری مرتبہ دیکھتے تھے تو پورے مکے میں پانی آتا تھا۔ ایک دن اللہ کی آواز آئی، میرے نبی چہرہ کیوں اٹھاتے ہو، چہرہ کیوں اٹھاتے ہو، تکلیف کیوں اٹھاتے ہو، تو انگلی بھی بتا دے میں پانی برسا، انگلی بھی بتا دے میں پانی، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ ارے کہنے والے نے کتنا خوب کہا، حسب القمر بجمالہ، سبحان اللہ بولو، ترجمہ سنو گے دل خوش ہو جائے گا، حسب القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ، ابیض یسلم الغمام بوجهہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بولو سبحان اللہ بولو، ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا، ارے میرے نبی وہ نبی تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو چاند بھی شرما جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا میرے پاس وہ رونق نہیں جو تمہارے پاس میں ہے۔ میرے نبی جب جنگلوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے پتھر اور درخت بھی شرما جاتے تھے، اور جھک جھک کر میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے نبی چہرہ اٹھاتے تھے، اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا تھا،
اور کہنے والا کہتا درود پڑھنے کا حق ہے تو اسی محمد پر حق ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. قائد کے پاس ختم ہو گیا پانی لینا. آمین بھائی, اسی دیر میرے پاس ٹائم ہے. چلنے دو, بیوی کچھ بولے کہ نہیں؟ چلو چلیں. آج بھائی ٹینشن ہوتا ہے, گھر میں لیٹ جاوے تو بیوی غصے ہوتی ہے. اور میرے ساتھ ہو گیا ایسا. ایک بھائی کا میرے اوپر فون آیا, مولانا 2 بج گئے. میں نے کہا کیا کر گیا, بیان تو ہو گیا. دروازہ نہیں کھلتی. کون ہے یار؟ بیوی نہیں کھلتی, گھر کو نہیں کھلتا. تو میں نے کہا اس کو بول, ارے باہر سے بول قاری احمد علی کا بیان تھا. سورت میں سب میرے کو پہچانتے, ماں بہنیں بیٹیاں پہچانتی. بول قاری احمد علی کا بیان تھا. وہ تو کب کا بولا. میں نے کہا کیا بولی وہ؟ کہا قاری احمد علی کی بیوی کے مر گئی. اتنی دیر تک بیان کرتے اس کو سمجھ میں نہیں آتا گھر پہ جانے کا. میں نے سوچا یار بولو نا پرابلم ہے کہ نہیں پرابلم. میں نے سورت کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا. میں نے کہا ایک کام کرو, جب بھی میرا بیان رکھو تو عورتوں کو بھی لے کر پردے میں, تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. بھائی جب یہ جائے گا تو وہ بھی 6 مہینہ بڑا مرد بھی عورتیں بھی پردے بھی. 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ اور آپ کو سورت میں بیان کر رہا تھا تو ایک عورت کا لیٹر دکھایا میرے اوپر. اس میں لکھا تھا قاری صاحب یہ میرے شوہر کا نام ہے, جہاں بھی بیٹھا اس کو فوراً گھر پہ بھیجو. میں سمجھا کچھ ہوا ہوگا گھر میں. میں نے کہا بھائی یہ نام کا آدمی کہاں ہے؟ یہ 3ری 4تھی لائن میں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی کھڑا ہو جا, جلدی کھڑا ہو پھٹافٹ, گھر میں کچھ ہوا کیا کر جا. وہ بیچارہ اس سے چپل لے کے جانے لگا تو اس میں عورت وہاں سے چلا کہ مولانا بیٹھنے دو اس کو, بیٹھنے دو. میں نے کہا بھائی بیٹھ جا. یہ میں نے مائک پر پوچھا کہ بھائی جب یہ ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ آ کے کہتی مولانا اگر بیٹھنا چاہتی تھی کہ بیان میں بیٹھا ہے تو بیان کے نام سے کہیں اور چلا جاتا. ہم لوگ بھی کائے کو ایسا کرتے بھائی, بیوی کو دھوکہ کائے کو دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. سب نے گردن جھکائی ہے, سب کے دل میں چور تو ہے تھوڑا. چلو ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں. یہ واقعہ اللہ کی قسم میرے نوکاری والوں اس کو اپنے گھر میں گھاٹ باندھ کے چلے جانا. یہ واقعہ آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے کو اور آپ کو جنت سے نکل جائے گا. سنیں گے واقعہ سنیں. پہلے اتنا بتاؤ, ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں ہیں؟ سب ساتھ میں بولیں گے کہاں ہیں؟ مدینہ آ گئے. بولو ہمارے نبی. اور ہمارے نبی آئے, حضرت ابو بکر آئے, پھر تو صحابہ آنے لگے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ہجرت کر کے وطن سے بے وطن ہو گیا. ارے بولو نا, جو ہجرت کر کے وطن سے, جس سے اپنے مال دولت کو چھوڑ کے مدینہ آ گیا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلا مرتبہ ہجرت کرنے والوں تمہارا درجہ اللہ کے پاس بہت اونچا ہو گیا. نمبر 2 اللہ نے کہا تم کامیاب ہو گئے. نمبر 3 اللہ نے کہا میں نے رحمت دے دی. نمبر 4 اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا. اور نمبر 5 تو اللہ نے کہہ دیا میں نے تمہیں جنتی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنے انعام اللہ نے دیے؟ اللہ نے 10واں پارا. کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ انہی پر گننا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بولو سبحان اللہ. اتنے انعام اللہ نے دی ہجرت کرنے والوں کو. اچھا ہمارے نبی جو ہجرت کر کے آئے, بولو سبحان اللہ. جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہوں ابھی بھی وہ گیٹ بنائے بھائی, مدینے میں وہ گیٹ بنائے جس سے ہمارے نبی انٹر ہوئے. بولو سبحان اللہ. جب مدینہ گیا نا 3 مرتبہ گیٹ کے پاس دوڑا اور 3 مرتبہ گیٹ کے پاس سے آیا. کیوں؟ معلوم نہیں میرے نبی کا کہاں پاؤں مبارک ہوگا, وہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے گا. وہ مدینے کے گیٹ سے ہوں. اور جب ہمارے نبی آئے سب لوگ جمع ہو گئے, مدینے والے جمع ہو گئے. ایک آواز آ گئی محمد آ گئے, نبی آ گئے, محمد آ گئے, نبی آ گئے. بلکہ آپ کو معلوم ہے پہاڑ پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دی. بولو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی.
ہمارے نبی دن دہاڑے مدینے میں گیٹ جو گیٹ بنا اس ٹائم پر تو گیٹ نہیں تھا, ہمارے نبی وہاں سے آئے, دن کا اجالا تھا, لیکن وہ بچیاں کہتی ہے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے, اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے. خیر ہمارے نبی آئے, یوں بیٹھے, میں زمین پر بیٹھے, حضرت ابو بکر بیٹھے, سارے لوگ بیٹھے تھے, سب نبی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اتنے بچے ایک جوان بالکل 20-21 سال کے جوان دوڑتے دوڑتے آئے, اتری راستہ کرو, راستہ کرو. وہ دوڑتے دوڑتے آئے تو حضرت ابو بکر سمجھے کوئی حملہ کرنے, کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر مدینے والے بھی کھڑے ہو گئے. وہ آئے, ان کا نام ہے حضرت طلحہ. کیا نام ہے حضرت؟ جو نبی کے پاس بیٹھ گئے, کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا آپ رسول ہیں؟ ہاں. آپ پر قرآن اترا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا. وہ طلحہ نے روتے روتے کہا آپ سے اللہ کا ایمان قبول کروا دو, ایمان پڑھنے کے لیے آیا مدینے میں پہلا جوان ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ایمان پڑھنے کے لیے آیا. ہمارے نبی نے پڑھایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر وہ جوان کھڑا ہوا اور کہا یہ پورا مجمع ہے, میرے نبی کا قسم کھاتا ہوں, قسم. وہ جوان کیا نام؟ طلحہ. قسم کھاتا ہوں آپ جو کہیں گے اللہ کی قسم میں کر کے بتاؤں گا, آپ جس سے روکو گے اللہ کی قسم میں روک کے بتاؤں گا. تو ہمارے نبی نے دیکھا یہ جوان کو بہت جوش میں بول رہے, تو ہمارے نبی نے کہا باپ کو قتل کر کے یا اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو وہ جوان نے تو تلوار نکالی, کہا میرے نبی ابھی گیا اور ابھی باپ کی گردن آپ کے قدموں میں, ابھی گیا باپ کی گردن آپ کے قدموں میں. وہ جانے لگے, ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا. وہ طلحہ نے کہا کیوں مجھے روکتے ہو؟ مدینے میں چور پیدا کرنے نہیں آیا, مدینے میں چور پیدا کرنے آیا, تیرا امتحان دے رہا تھا, جا تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. چلو وہ پھر ہمارے نبی کے ساتھ رہے اور ایک ہی وعدہ, جو نبی کہے بولو کرنے, نبی جس سے روکے. قرآن میں آیت ہے 28 سے پڑھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نہیں اترتا, صرف یہ آیت اترتی تو امت کے لیے ہدایت کا. پورا قرآن نہیں اترتا, صرف ایک آیت اترتی. کون سے بارے میں پڑھو نا میرے ساتھ, کون سی آیت؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. آیت کریمہ کا ترجمہ, میرے نبی جو کہے کرو. پورا نوساری بولو ہم کو کرنا پڑے گا, بولو ہم کو, ہمارے نبی کا یہ مت کرو وہ ہم کو کرنا. بھائی بالکل تیار آپ لوگ, نبی جو کہے وہ, نبی جسے منع کرے اس کو. کون سے صحابی نے وعدہ کیا؟ بولو بولو حضرت. عمر کتنی تھی؟ 20-21 سال کے. بس پھر تو ہمارے نبی کے ساتھ میں, جہاں طلحہ وہاں نبی, جہاں محمد وہاں طلحہ. ایک لمبے زمانے تک ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے. ایک دن کیا ہو گیا معلوم؟ فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی, اس کے بعد دیکھا طلحہ نہیں آیا. فجر کی نماز میں طلحہ, ہمارے نبی سمجھے بھائی بہت دور رہتے ہیں, دیر ہو گئی, آنکھ لگ گئی ہوگی. اس زمانے میں الارم تو تھے نہیں, موبائل تو تھے نہیں. ظہر کی نماز میں بھی طلحہ بولو نہیں آئے, عصر میں نہیں, مغربی عشاء میں 5 نماز ہو گئی, طلحہ مسجد میں نہیں آ رہے. دوسرے دن فجر میں 6 نماز طلحہ نہیں آئے, ظہر کی نماز میں طلحہ نہیں آئے, عصر کی نماز میں طلحہ. کتنی نماز ہو گئی؟ اب ہمارے نبی کا دل مبارک دشمن ہو گیا. عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور کہا میرا طلحہ کا 8 نمازیں ہو گئی. میرے کو معلوم ہے طلحہ دور رہتے مگر طلحہ نے کبھی میرا دامن نہیں چھوڑا. وہ طلحہ کا ہے. کوئی آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے وہ تو بہت بیمار, پر لگتا نہیں کہ بچے ہی ہو. میرے دوستوں بتاؤ ہمارے نبی روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ پورے مجمع کو کہا چلو نا, چلو طلحہ کے گھر پہ چلو. ہمارے نبی آگے آگے. اس زمانے میں گھوڑا بھی نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس, اونٹ بھی نہیں تھا. 4 کلومیٹر گھر دور تھا. کتنے کلومیٹر؟ پتھریلی زمین تھی. ہمارے نبی چلتے 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 4 کلومیٹر جا کے جب طلحہ کا گھر آیا, ہمارے نبی گئے. اے میرے دوستوں صحابہ فرماتے طلحہ بے ہوش تھے, جیسے ہم نے بہت سے ہاسپٹل میں قومے میں دیکھا ہوگا نا, طلحہ بے ہوش تھے, کچھ نہیں معلوم تھا. گھر والے ایک طرف کھڑے ہو کے رو رہے تھے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک طلحہ کو دیکھا, بہت دیر تک دیکھا. پھر ہمارے نبی نے مبارک طلحہ کی پیشانی پہ رکھا, دعا کرو وہ ہاتھ ہم کو بھی نصیب ہو جائے.
قیامت میں ہم فقیروں کو گنہگاروں کو وہ ہاتھ نصیب ہو جائے. ہمارے نبی نے مبارک ہاتھ اللہ کے ماتھے پر رکھا, پیشانی پر رکھا, اور پھر گھر والوں کو کہا یہ رات کو انتقال کر جائے گی, رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا انتقال ہو جائے مجھے خبر بھیجنا, مجھے خبر بھیجنا, میں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں, میرے طلاقوں میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں, میں کفن کا کپڑا ساتھ میں لے کر آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا اور ان کو قبر میں سب سے پہلے میں جا کے اتاروں گا. گھر والے بڑے خوش ہو گئے. ہمارے نبی یہ بول کر بولو یہاں طلحہ کو ہوش آ گیا, طلحہ کو ہوش آئے یوں آنکھیں کھولی. بھائی کوئی بھی آدمی آنکھ کھولتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بے ہوش سے ہوش میں آتا ہے, یوں کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کچھ کھانے کا دے دو, کچھ پینے کا دے دو. حضرت طلحہ نے آنکھ کھولی, پہلا سوال پوچھا اے رسول اللہ میرے نبی کہاں ہے, میرے نبی کہاں ہے. سب گھر والے قریب آ گئے, کہا طلحہ ابھی آئے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور کہہ کر گئے کہ رات کو تمہارا انتقال ہوگا. غسل وہی دینے والے ہیں, جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے ہیں, کفن کا کپڑا وہی لانے والے ہیں, تمہیں دفن وہی کرنے والے ہیں. حضرت اللہ کے اندر ہمت طاقت نہیں تھی, لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ کیا بولے, میرے نبی کو مت بلانا, میرا رات کو انتقال ہو جائے. میرے نبی کو اپنے گھر والوں کی طرح اشارہ کیا, تم میں سے کوئی میرے کو غسل دے دیتا, کوئی میرے کو کفن پہنا دینا, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا, کوئی مجھے دفن کر دینا, لیکن میرے نبی کو رات کو نہیں بلانا. ارے سب نے کہا نبی بول کر گئے. حضرت طلحہ روئے, روتے روتے کہا کسی اور کی نماز سے چلا جاؤں گا, کسی اور کے کفن کے کپڑے پہن لوں گا, کسی اور کے غسل دینے سے میرا غسل ہو جائے گا. رات کو میرے نبی کو بلاؤ گے, 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھا یہ طلحہ کو برداشت نہیں ہوگا, میرے نبی کے پاؤں میں پتھر لگے یہ طلحہ کو برداشت نہیں ہوگا. ارے کوئی اور غسل دے دے, کفن پہنا دے, میں تو معمولی انسان دفن ہو جاؤں گا, لیکن میرے نبی کو تکلیف ہوگی تو میرے کو قیامت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. میں سب گوارا کروں گا, لیکن میرے نبی کی تکلیف کو گوارا. رات ہو گئی, طلحہ کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ. طلحہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے غسل دے دیا, کسی نے کفن پہنایا, جنازے کی نماز پڑھی, راتوں رات دفن کر دیا. میں نوساری والوں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں, انہوں نے تو دفن کر دیا, وہاں ہمارے نبی کی رات کیسے گزر رہی ہو, ہمارے نبی کی رات کیسے گزرتی ہوگی. طرف سے نبی نے رات گزاری کہ میرے طلحہ کا کیا ہوا, اور فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی, جیسے سلام پھیرا ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. بھائی طلحہ کی کوئی خبر, تو رشتے دار سب پیچھے کھڑے تھے, کہیں انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. افلا آذنتمونی, افلا آذنتمونی, تم نے مجھے نہیں بتایا, رات بھر تڑپتا تھا. کہا بتانا تھا, لیکن طلحہ وصیت کرتے تھے کہ وہ سب گوارا کریں گے, 4 کلومیٹر آپ چلیں گے, وہ گوارا نہیں تھا. آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے, وہ گوارا نہیں تھا. آپ کے پاؤں میں پتھر لگے, وہ گوارا نہیں تھا. انہوں نے کہا کوئی اور مجھے جنازے کی نماز پڑھا دے گا, وہ مجھے گوارا ہوگا, لیکن میرے نبی کو تکلیف ہوگی, وہ مجھے گوارا. میرے پیارو, ہمارے نبی کھڑے سے روتے روتے بیٹھے, پھر روتے روتے کھڑے ہوئے اور سب کو کہا چلو طلحہ کی قبر پر چلو. بولو سبحان اللہ. وہ فجر کی نماز کے بعد پورے مجمع کو لے کر ہمارے نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آئے. اب معلوم نہیں ہمارے نبی پڑھے جو پڑھنا تھا پڑھے, لیکن ایک دعا مانگی. سبحان اللہ. بولو. ہمارے نبی نے دیکھو ایسے دو ہاتھ اٹھائے, صحابہ کرام سب دیکھ رہے, ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, کیا دعا مانگی؟ اللہم ارحم طلحہ وهو يضحك إليك وأنت تضحك إليه. بولو سبحان اللہ. ایسی زبردست دعا مانگی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. بولو بے شک. ہمارے نبی نے وہاں فرمایا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, طلحہ کی قبر سے نکلیں گے, طلحہ کی قبر سے نکلیں گے. اے اللہ, طلحہ ایسے قبر سے نکلے, طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. سبحان اللہ. تکبیر تکبیر. سوچو, ہمارے نبی نے جنت کی دعا نہیں مانگی, جنت والا ہی دے دیا.
ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو جنت دینا، جنت الفردوس دینا، جنت النعیم دینا. اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرے طلحہ کو جنت نہیں دینا، اللہ تو ہی مل جانا. اور کیسے ملنا کہ میرے طلحہ قبر سے نکلے، اللہ تیرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے، اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہوئے. باقی میں حضرت عمر کھڑے. کون کھڑے تھے؟ ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت روئے، روتے روتے کہا کاش طلحہ میری جگہ ہوتا، میں طلحہ کی جگہ پر ہوتا. آج طلحہ ادھر کھڑا ہوتا، میں جنازے میں لیٹا ہوتا. میرے نبی کیا پیاری دعا آپ نے دے دی کہ طلحہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا. ہمارے نبی نے دیکھو یوں حضرت عمر پر دیکھا، کہا عمر طلحہ اکیلا نہیں، کیوں اکیلا نہیں؟ میرا ہر امتی، میرا ہر وہ امتی قیامت میں اٹھے گا، اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا، اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا. بس شرط یہ ہے وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے وعدہ کیا تھا. بس وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے کیا اور نبھایا، ہم بھی وہ وعدہ کرے نبھائے. اللہ کی قسم میں اور آپ کل قیامت میں اٹھیں گے، ہماری ماں بہنیں اٹھے گی، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا. لیکن وعدہ کون سا کرنے کا؟ وعدہ طلحہ نے کیا کیا تھا؟ جو آپ کہو گے، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، بولو، جو آپ کہو گے کروں گا، جس سے آپ روکو گے کون تیار ہے روکتا ہے؟ نکالو گھر سے ٹی وی ہے نا، گھر میں ٹی وی ہے نا، نبی نے کہا تھا رکھو ٹی وی سیریل دیکھو. ہمارے نبی کہتے ہیں میرے کو 2 کچرے بہت پسند ہے، اس میں ایک کچرا آنسو کا کچرا. ابھی معلوم ہے بھائی میرے کو ایک ملا ایسا، میرے کو تو غصہ ہے، میرے کو بولتا مولانا میری ماں بہت روتی ہے، میری بہن بھی بہت روتی ہے. اب میں سمجھا مسلے پہ روتی ہوگی، میرے کا مبارک ہو. میں نے کہا مولانا وہ ٹی وی سیریل دیکھ کے بہت روتی ہے، میری ماں بھی روئے گی، میری بہن بھی روئے گی، کیونکہ وہ ٹی وی سیریل چلتا ہے نا، اس میں وہ عورت کو ہے نا اس کے ہسبینڈ نے دانت مار کے نکال دیا اور دوسری عورت سے شادی کر دیا، تو میری ماں بھی روئے. تو میں نے کہا وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری ماں کو نکالا، وہ تو جھوٹا ہے. ارے وہ تو ٹی وی سیریل میں ڈھونگ کرتا ہے، ڈھونگ کرتا ہے. اب میں نے افسوس سے کہا تیری ماں اور تیری بہن کو سلام کہنا اور کہنا میرے نبی کہتے تھے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجھاتا ہے، لیکن تمہارے آنسو کا قطرہ تو جہنم کو جلائے گا. یعنی جو ایک آنسو نکلتا تھا نا وہ بھی ہمارا حرام کا ہو گیا. باقی کھانا تو حرام کا تھا، پینا حرام کا تھا، آنکھیں حرام میں استعمال ہوتی تھی، کان حرام کاموں میں استعمال ہوتا ہے، پیٹ حرام کام میں استعمال ہوتا ہے، شرم کا حرام کام میں استعمال ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں حرام کام میں استعمال ہوتے. ایک آنسو کا قطرہ جو حلال نکلتا تھا اس کو بھی ہم نے حرام بنا دیا. ہم سے بڑھ کر نفرت. اور میرے دوستوں ہم سے بڑھ کر کم نصیب کون ہوگا جو نبی کی محبت سے نہیں روئے گا، ٹی وی سیریل سے رویا؟ بتاؤ نا کوئی رویا؟ رات کو صرف اس لیے روتا ہو، رات کے 2-3 بجے بیوی سوئی ہے، بچے سوئے، وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے ایسا بیٹھ کے روتا اور رو رو کر کہتا ہے مجھے مدینہ یاد آتا ہے، مجھے میرے نبی یاد آتے ہیں. قیامت میں میرے نبی سے ملاقات ہوگی تو کیسے ملاقات ہوگی؟ قیامت میں اگر اللہ نے قبر کے عذاب دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ کبھی رویا ایسا رات کو؟ روئے کہاں سے؟ وہ اوٹے پر بیٹھ کے رات ختم ہوئے تو ہمارے کتنے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ کو اوٹے پر بیٹھ کے 2 بجے. آپ کے نوساری میں میرے کو نہیں معلوم. اور پہلے تو چلو ایسا تھا یار بھائی 4 بیٹھتے تھے نا، چاروں باتیں کرتے تھے. اب باتیں بھی نہیں کرتے، وہ اپنے موبائل پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے موبائل پہ. خالی تھوڑی بات ہوگی ایک سینڈ کرتا ہوں دیکھنا بہت اچھا ہے. ارے بھٹے بھٹے ہاں بھٹا جس کو ڈائبٹیز پریشر ایک پاؤں قبر میں لٹکتا اس کو دکھتا بھی ہے کرتا. میرے بڈھے کے پاس میں نے کہا چچا یہ کیا جیب میں 1 پوائنٹ باقی ہے، میں نے کہا رات دونوں ہاتھ نکال کے فٹ کر دوں، اتنی تکلیف ہے وہ اٹھاتا. شرم کرو میرے دوستوں، شرم سے ڈوب مرو. کتنا ہم نبی کو دھوکہ دیں گے اور کتنا باقی ہے دھوکہ دینا. چلو بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے، 11:30 کا ٹائم امین بھائی نے میرے کو دیا تھا، 11:30 کو میرے کو ختم کرنا. اب یہ رجب مہینہ ہے، آپ لوگ ایسے جائیے میرے کو تو چلے گا ہی نہیں، بالکل ایسے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ کوئی اٹھتا بھی ہے تو میرے کو ٹینشن ہوتا ہے بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا. کیوں اب میں چھوڑوں گا نہیں. آج رجب مہینہ ہے، رجب مہینے میں جو نبی کو ملا کون کون لے کے جانے کو تیار ہے؟ بولو بھائی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج سے گئے، بولو گئے.
آواز سے بولو ہمارے نبی معراج پہ نہیں. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. بولو ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ کیا ملا معلوم؟ نماز میں. اللہ نے کہا تیرے بابو میں نے کلمہ امت کے لیے زمین پہ کیا تھا, آگے چل کے زکات بھی زمین پہ دوں گا, روزے بھی زمین پہ دوں گا, میرا نبی حج کا طریقہ بھی زمین پہ بتاؤں گا, لیکن نماز اتنی امپورٹنٹ ہے اس زمین پر میں نے نہیں بتایا, آج آسمانوں پر بلایا ہے. ساری عبادتیں زمین پہ فرض ہوتی ہے, اکیلی نماز آسمان. اور اللہ نے کیا کہا معلوم؟ میرے نبی مجھے نماز بہت پسند ہے, جاؤ تھوڑی امت کے پاس لے جاؤ. کتنی نماز دی اللہ نے؟ اچھا کتنی دی؟ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کون رحمت والا ہوگا؟ اللہ میں میری امت کو کہوں گا 50 نمازیں پڑھیں. اچھا 6 نہیں لے کر آئے 50, یہ تو بیان بھی نہیں ہوتا. سب نمازی پڑھتے ہوتے ہیں دن میں 50 نماز. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اللہ 50 نماز. وہ تو راستے میں حضرت موسیٰ ملے, کہاں جا رہے؟ زمین پہ جا, کیا لے کے جا رہے ہو؟ 50 نماز. حضرت موسیٰ نہیں پڑے گی امت, کم کرا دو. ہمارے نبی نے کہا کم کراؤ. حضرت موسیٰ نے کہا ہم کو ڈر لگتا, آپ تو بہت محبوب ہے, بولتے جاؤ گے اوپر والا ہاں بولتا چلا جائے گا. ہمارے نبی گئے, کہا اللہ کم کرنا. اللہ نے کہا چلو 50 نہیں 45, یعنی پھر کم کرائے 40, پھر کم کرائے 35, پھر کم کرائے 30, پھر کم کرائے تو 25, پھر کم کرائے تو 20, پھر کم کرائے تو 15, پھر کم کرائے تو 10, 10, پھر کم کرائے تو اب ہمارے نبی 5 نمازیں لے کے آ رہے. حضرت موسیٰ پھر ملے, کہہ رہے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں. کتنی نمازیں؟ 5. کم کرا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کم کرا, امت نہیں پڑے گی, کم کرا. ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے اپنے بہت روئے اور روتے روتے کہا اب جانے شرم آتی, اب کم کرانے, یعنی نبی کو 5 نمازوں میں اب کم کرانے شرم آتی ہے. اور 15 دن سے نوساری والا فجر نہیں پڑا, کتنا بڑا بے شرم ہوگا. ان کو کم کرانے شرم آئے, ہم کو نہ پڑھنے شرم نہیں آئے. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ یعنی آ گئے کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5. بولو کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب زمین پہ اترے تو بہت رو رہے, مکہ اترے بہت رو رہے تھے. اللہ نے کہا, اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ نے کہا میرا محبوب روتے ہو, اتنا بڑا سفر کر کے آئے, آسمانوں کا سفر کر کے آئے اور رو رہے ہو. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ رو نہ تو کیا کرو, تو نے کتنی نمازیں دی تھی کتنی؟ 50. ہو گئی کتنی؟ اللہ نے کہا اچھا اس لیے رو رہے ہو, جاؤ 50 جاؤ. تو ہمارے نبی نے کہا اعلان کر دوں 50 کا اعلان کر دو. اللہ نے کہا نہیں, 5 دی 50 دی, امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی 5, 50 کو کینسل نہیں کیا, پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. ایک فجر 10 فجر, ایک ظہر 10 ظہر, ایک عصر 10 عصر, ایک مغرب 10 مغرب, ایک عشاء 10 عشاء, پڑے گا 5 ملے گا. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تیرے امتی کو کہہ دینا 5 نمازیں پڑھے. ہمارے نبی نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ ہمارے نبی نے جب کہا اللہ تو کیا دے گا, اللہ نے کہا تیرے امتی کو کہہ دینا 5 نمازیں پڑھنا, قیامت میں تیرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا, چھوڑیں گے نہیں جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دیں گے. اور اللہ نے یہ بھی کہا تیرے امتی کو کہنا کہ 5 پڑھے, اس میں غلطی نہیں کرے. اگر غلطی کرے گا نا, جس جہنم میں ابو جہل کو ڈالوں گا, جس جہنم میں فرعون کو ڈالوں گا, اللہ نے کہا میری قسم تیری امت کے 6 نمازی کو اسی جہنم میں پٹک دوں گا. بیان ختم ہو گیا میرے دوستوں. آج معراج کا یہ مہینہ, رجب کا مہینہ, ایک ہی پیغام لے کر ہم چلیں گے. آج نوساری والے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کریں گے, ایک دم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر
پیارے نبی کی محبت میں وعدہ کریں گے تو کام بنے گا. بتاؤ بھائی کون کون 5 وقت کی نہیں صحیح ہو ہاتھ اوپر کرے پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ میں بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے رکھو, میں بھی وعدہ کر لوں جو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بندیاں 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ فرماتا تو زمین سے نماز پڑھتا جائے گا, آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے ہوتے جائیں گے. میں وعدہ پکا ہی انشاءاللہ. تو پورے بیان کا خلاصہ 2 باتیں. بھائی 10 بجے کا بولتا ہوں, 1.5 گھنٹہ بولا, آواز بیٹھ گئی, لیکن 2 باتوں کا نتیجہ نکلا. ایک تو یہ جو نبی کہیں گے وہ آواز نہیں آئی. ارے بھائی میں تمہارا نکاح قبول کرواتا کہ کر کے جواب دے رہے ہو. بولو نا جو نبی کہیں گے وہ کریں گے. نبی جسے روکیں گے اس کا آسان ترجمہ ہے مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور دوسری بات 5 وقت میں میرے کو بتایا, میں شاید 3-4 مرتبہ آیا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسٹیج بنانا, مائک والے کو بلانا, سارا سسٹم تیار کرنا, سارے لوگوں کو دعوت دینا. تو جن جوانوں نے یہ کام کیا دل و جان سے مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں اللہ کی قسم تم نے قدم اٹھایا ہے, اب اس قدم کو پورا کر دو انشاءاللہ. ابھی تو قدم اٹھائے اور دیکھو حق کے واسطے قدم اٹھا اور حق کے واسطے زمین پر آیا. اللہ کہتے ایک قدم زمین پر آیا, تیرا دوسرا قدم جنت میں چلا گیا. تو میرے جوانوں نے ایک قدم اٹھا لیا, یعنی ان کا پاؤں اٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام رکھا. اب میرے وہ جوانوں جنہوں نے پروگرام میں محنت کی ہے وہ پورے نوکاری میں گھومے پھرے اور نماز کی محنت کرے. انشاءاللہ قدم زمین پر آئے گا, دوسرا قدم جنت میں چلا جائے گا. کون تیار ہے بھائی؟ محنت کرنے والے تیار انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا پکا ہوا تھا, ایک دم پکا ہوا تھا. بھروسہ کر لوں نا میں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو 11:30 بجے ٹھیک بات ہم نے بیان کو ختم کیا, لیکن میرے کو 2 اعلان کرنے ہیں. آپ میرے کو پرمیشن دو تو میں کر دوں گا. پہلا اعلان یہ کرنا ہے کہ پیسہ اور عزت کس کو چاہیے. میرے کو اکیلے کو چاہیے, سب مرے پڑے. حالانکہ بچے نے صحیح ہاتھ اٹھایا, اندر سے آپ کا دل بھی مچلتا ہے کہ بیچارہ بھولا بھالا ہاتھ اٹھا لیا. اب آپ لوگ بولو بھائی پیسہ حلال اور عزت کس کو چاہیے؟ ہاتھ اوپر ہے سب کو. بھائی میرے کو بھی چاہیے. ارے بھائی آپ دن سے اترے اور 4 جوان کھڑے ہو جا رہے. السلام. سچ بتاؤ دل اندر سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے خالی 4 ہاتھ ہوتے تو. انسانیت ہماری فطرت ہے کہ حلال مال ملے. بولو الحمدللہ. چاہیے آپ کو؟ نہیں تو دے دو, بیٹھا ہوں میں اور آیا پاٹی میں تو بڑا کر دوں بھائی. بھائی حلال پیسہ چاہیے اور عزت بھی. میں آج آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, ایسی تعریف دے کے جاتا ہوں کہ قسم کھا کے بولتا ہوں, کر کے دیتا ہوں. اللہ مال بھی دے گا, عزت بھی دے گا. کوئی لوگ بولتے نا بہت پرابلم ہے آج کل دکان میں منڈی چلتی. میں نے کہا تو نے سوچا تو منڈی چلتی, اللہ پہ بھروسہ کرتا تو اللہ اسی کو ترقی دے دیتا. چاہیے کہ نہیں بھائی؟ معلوم ہے ہمارے نبی مدینے کی گلی میں گزر رہے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں. ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی. بولو ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی. ہمارے نبی نے کوئی گھر کے پاس دیکھا چھوٹا گھر ہے, چھت بھی گر گیا ہے اور ایک وہاں پہ صحابی ایسے لیتے ہوئے اور یوں کر رہے ایسا کر رہا. ہمارے نبی قریب گئے, کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بہت بیمار ہوں, پیسہ بھی نہیں, گھر بھی ٹوٹ گیا, بہت بیمار ہوں, جان کا بھی پرابلم اور مال کا بھی. ہمارے نبی نے دعا دی, چلے گئے. کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ وہی گلی میں گزرے. دیکھا تو ماشاء اللہ وہ کھڑے, ان کے ساتھ میں کتنے نوکر کھڑے, ان کے جانور گھوڑے وغیرہ کھڑے. گھر دیکھو تو ٹپ ٹاپ کا بنا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا تم وہی ہو نا جو پہلے اس طریقے سے دیکھے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہی ہو, میری جان کا پرابلم مال کا پرابلم تھا, تو ابھی کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا.
مدینے کے مالداروں میں میرا نام ہمارے نبی نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے تو دعا دی تھی. ہمارے نبی مسکرائے, کہا تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امت نہیں, یہ دعا پڑھتا جائے گا, میں اس کو برکت والا بے حساب مال بھی دیتا جاؤں گا اور دونوں جہاں میں عزتوں سے مالا مال کروں گا. تو دعا میں لے کے آئے. چاہیے آپ کو؟ کس کس کو چاہیے؟ فری مفت میں, تو اکیلا نہیں. دعا لے کر آیا ہوں. کن کو دیا؟ ہمارے مبین بھائی نے. کہا مبین بھائی, مبین بھائی کھانا بہت اچھا بنا ہے, ایسا کھانا بناتے تو میں جلدی نوساری میں آ جاؤں گا بھائی. یہ مبین بھائی کو کارڈ کیا ہے. اچھا میں پڑھوں گا, وہ دعا پڑھوں گا تاکہ آپ کارڈ میں پڑھے تو صحیح پڑھنا, صحیح مال آئے گا اور عزت بھی ملے گی, اور اگر یاد ہو تو کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت فالحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے یہ دعا بتائی, کہا میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا بے حساب اللہ مال دے گا, اور بے حساب سوچا نہیں اتنی عزت دنیا اور آخرت میں دے گا. تو مبین بھائی کے پاس لے کے جانا, اور کارڈ ختم ہو جائے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا, اپنے موبائل میں لے لینے کا, اندر جتنے گندے فوٹو ہے سب ڈیلیٹ کر دو. آج اللہ کے واسطے سب ڈیلیٹ کر دو, نہیں چاہیے, کریں گے انشاءاللہ. یہاں تو کچھ بھی نہیں. میں مہاراشٹر میں تھا, جب یہ بات میں نے کہی نا, لوگوں نے باقاعدہ موبائل پھینکے, توڑے موبائل. میں آپ کو توڑنے کے لیے نہیں کہتا ہوں, اتنا کہتا ہوں اتنا بڑا گبلا کیا کرتا ہے, میرے جیسا چھوٹا رکھے گا, گرین بٹن دبا لینا, ہیلو بات کرنا, لال بٹن ختم. یا تو پھر آیا اچھے سا بچہ کے فون اٹھانے کا نہیں, یہ فون اٹھاتا نہیں. ابھی میرے کو کہہ رہا قاری صاحب آپ کا تو فون بہت مشکل. بھائی تو میرے سے بڑا مشکل ہے. تو بھائی چھوٹا فون آتا ہے, یہ بڑا فوٹو کیمرا کیا, ہاں ضرورت ہے جس کو تجارت کاروبار بالکل, لیکن ننگا پنا کرنا ہے اس میں تو حرام ہے. اور ننگا پنا کرنا ہو تو پہلے سوچ لینا کہ کہیں خدا میرے گھر کو ننگا نہ بنائے, کہیں میرے بچے آوارہ گردی نہ کرے, کل میرا بچہ کوئی غلط کام کرے میں اس کو بول بھی نہ سکوں, ایسا دن میرے پاس نہ آئے. آمین بولو آمین. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے, آمین. اللہ عالم بعمل بنائے. ایک تو میں نے دعا بتا دی, ایک اور بات میرے کو کرنا ہے, کیونکہ میں اسی جگہ سے آیا ہوں. یہ ہمارا کوسم باغ ٹیم ہے نا, اس کے بیچ میں موٹی نرونی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. ایاز بھائی جانتے, امین بھائی جانتے, قاری حکیم جانتے, مولانا ساجد, بہت مرتبہ ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے میرے دوستوں, بہت غریب گاؤں ہے, اور وہاں تقریباً 400 بچے تو مدرسے میں پڑھتے, اور کتنے علماء ہیں, اور پورا گاؤں ہے, سب کی ملا کر ایک ہی مسجد ہے. ارے بولو کتنی مسجد؟ ہمارے نوساری میں تو ایک مسجد بنتی ہو تو دوسری مسجد میں چلا جا, تیسری مسجد میں چلا جا. وہ مسجد جو میں بتا رہا ہوں 4 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے. اور میں کبھی بیان کے بعد چندہ نہیں کرتا, دوسرے بیان الگ ہے اور چندہ دونوں کو میں, لیکن میں اس لیے مجبور ہو گیا کہ ایمرجنسی ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اور یہ مسجد رمضان سے اس میں پانی بھرنا شروع ہوا تھا, شہید کر دیے, ابھی پورا اسٹرکچر تیار ہو گیا. اب ہم کو ٹینشن یہ کہ اگر رمضان تک مسجد نہ بنی تو 5 نمازوں کا کیا ہوگا, تراویح کا کیا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے اتنا غریب گاؤں ہے, وہ مسجد ہی میں شہری کا انتظام ہوتا ہے, مسجد ہی میں افطاری کا انتظام ہوتا ہے. تو میرے پیاروں بہت ایمرجنسی کا معاملہ, ورنہ بیان کے بعد میں کبھی چندہ نہیں یہاں دعا کرا تھا, یہاں ملاقات کرتا چلتا, بلکہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جان مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. لیکن آج میں نے وہاں ظہر پڑھی نا, اتنا افسوس ہوا. کچھ لوگ وہاں ظہر پڑھ رہے, کچھ لوگ ادھر جا کے پڑھ رہے, کچھ لوگ ادھر جماعت بنائے, کیونکہ مسجد ہے نہیں. 4 کلومیٹر تک غریب کہاں سفر کرے گا, ہر نماز میں 4 کلومیٹر تک کہاں جائے گا. اور سب سے بڑا معاملہ رمضان کا مہینہ ہے. تو میرے پیاروں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا, میں نے مشورہ کیا کہ اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میں اگر ایسا چندہ کروں تو اچھا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اگر یہاں پہ کچھ لوگ, میں صرف 5 منٹ کا ٹائم دوں گا, زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا, ایک مصلی لینے والے بن جائے. ہم نے پورا سروے کیا کہ اتنی بڑی مسجد بنے گی, 600-700 آدمی نماز پڑھیں گے, جمعہ کی نماز ہوگی, علماء آئیں گے, طلباء آئیں گے, ایک مصلی صرف 15,000. بولو نا, ایک مصلی, نہیں آواز سے بولو, ایک مصلی 15,000. اس لیے میرے بھائیوں
میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی, یہاں بہت سارے, ارے بھائی ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا, 15,000 کی ہماری شاپنگ ہوگی, ہمارا جوتا آئے گا, ہماری برانڈیڈ گھڑی آئے گی, ہمارا برانڈیڈ چشمہ آئے گا. ارے بھائی شاپنگ کرو, لیکن ایک جنت بھی تو اپنی بنا دو. ہمارے نبی نے فرمایا جو میرا گھر بنائے گا اللہ کا گھر بنائے گا, اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. تو کون اتنے بڑے مجمع میں میرے کو کچھ لوگ چاہیے جو ایک ایک مصلح, 2 مصلح, 3 مصلح, نقد بھی چلے گا, ادھار بھی چلے گا. میرے بھائیوں, بھائی رومال مت گھماؤ, کیونکہ میرے کو پورے مجمع سے ملاقات کرنا, میں یہیں پہ رومال رکھوں گا, سب لوگ سلام کرتے جائیں گے, یہیں پہ دیتے جائیں گے, سلام کرتے جائیں. لیکن ابھی اس وقت میں یہاں پر مصلح نہیں بچھایا, یہاں چادر نہیں بچھایا, یہاں تو میرا عام اعلان ہے, پہلا اعلان. وہ دوسرا اعلان ہے کہ بھائی چادر میں جو ہوگا ڈالنا. لیکن میرے پیاروں, میں ایسے نہیں جاؤں گا. اللہ کے گھر میں جنت کا محل بنانا ہے. ایک مصلح 15,000 روپیہ. پہلے کھڑا ہوتا ہے اور یہ 15,000 کے بول بولتا ہے. میرے استاد محترم کی طرف سے آپ لوگوں کے سامنے مسجد کے لیے بھائی جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں ذرا آگے آ جائے تاکہ مجمع بھی اس پیارے ہستی کو دیکھے. غلام محمد ملک کی طرف سے ایک مصلح. بھائی غلام محمد ملک, پورا مجمع بولے گا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چلو بھائی, اور 5 منٹ میں جلدی جلدی کھڑے ہو جائے. ایک ایک مصلح, 2 3. مسجد ہے بہت ہی ضرورت مند, بالکل ہائی وے کے تک. بھائی ہمارے ایاز بھائی ماشاء اللہ قبول فرمائے, روزی میں خوب برکت. 5 مصلح دعا کرو اللہ ان کے بچے کو ان 5 مصلوں کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, پورے خاندان کو اللہ قبول فرمائے. بولیے شادی بولیے. ایک سجدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے. بولو شادی. حاجی رشید صاحب, بھائی مولانا حاجی پہچان گیا جی, جزاک اللہ. حاجی رشید صاحب, بھائی سب آمین کا اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے, اللہ پورے گھر میں توانائی عطا فرمائے. جی بھائی. محبوب بھائی کانٹریکٹر, جزاک اللہ. 2 ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے. بھائی اور کون ہے؟ تھوڑا سا کھڑے ہو کر اپنا آواز اور موبائل نمبر دے دے, آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا امت پر. کیا نام ہے؟ ذاکر بھائی ایک مصلح ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے عطیے کو بھی قبول فرمائے. ہمارے بھائی کھڑے ہوئے, کیا نام؟ عبد الکریم بھائی. ذاکر بھائی, عبد الکریم بھائی ایک مصلح, اللہ تعالیٰ ان کو خوب تندرستی, اللہ ان کے نسلوں میں حافظ قرآن زندہ فرمائے, عالم و عمل بنائے. محلہ جنگ کمیٹی کی طرف سے ایک مصلح, جزاکم اللہ خیرا. یہ محلے کی کمیٹی کی طرف سے ایک مصلح, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جوانوں کو قبول فرمائے. عبد الخالق بھائی راچی کی طرف سے ایک مصلح, جزاکم عبد الخالق بھائی, عبد الخالق بھائی ایک مصلح. کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو کر نام لے جاؤ. بھائی یاسین بھائی میمن, ان کی طرف سے بھی ایک مصلح, اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو قبول فرمائے, اللہ ان کے نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرمائے. بھائی 5 منٹ تک آئیں گے, 3 منٹ باقی, 3 منٹ میں بھائی بتا دے, اپنی جنت کما لے. کتنے لوگ سجدے کرتے رہیں گے, قیامت میں ہم کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. بولیے ساتھی بولیے. بھائی خاموش کرے, 3 منٹ ہے, جلدی جلدی بتا دے. بھائی خاملہ وارڈ کمیٹی نمبر 2, خاملہ وارڈ کمیٹی نمبر 2 کی طرف سے ایک مصلح امین بھائی کی معرفت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کمیٹی کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے. کیا نام؟ محمد بھائی کی طرف سے ایک مصلح. محمد بھائی کھڑے ہو جاؤ, نوساری والے بزرگ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی آمین بولتے جاؤ, تندرستی عطا فرمائے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. محمد بھائی نوساری والے. احمد بھائی کیا؟ احمد بھائی علیف نگر والے. احمد بھائی علیف نگر والے, ان کی طرف سے ایک مصلح, اللہ تعالیٰ ان کے عطیے کو بھی قبول فرمائے. اور بھی میرے بھائی 2 منٹ باقی, 2 منٹ, جنت کما لو میرے بھائی. سلیم بھائی ایک مصلح, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں, ان کے خاندان میں, اللہ ان کی نسل و نسل میں ایمان کے فیصلے فرمائے, توحید کے فیصلے فرمائے. بھائی اور کوئی, بس 1.5 منٹ باقی ہے. دیکھو ہمارے بھائی تیار ہے ماشاء اللہ, کھڑے ہو جائے, اللہ ان کو مکہ مدینے کی زیارتیں عطا فرمائے, بار بار عمرے اور حج عطا فرمائے.
محبوب بھائی ایک مصلی اللہ قبول فرمائے. جی اور بھی میرے بھائی اگر ہماری ماں بہنیں ہو اندر ہی ہو یوں سمجھے کہ قاری احمد علی کی بہن ہے بیٹی ہے وہ اپنا نام بعد میں مولانا ساجد کو لکھا دے امین بھائی کو لکھا دے مبین بھائی کو لکھا دے اپنا بیٹا حافظ ہو جائے اس کے لیے ایک مصلی میرا بیٹا عالم ہو جائے ایک مصلی اللہ میرے خاندان کو ہدایت دے دے ایک مصلی اس طریقے سے لکھا دے جائے. 1 منٹ باقی ہے بھائی 2 آدمی آ جائے ماشاءاللہ بات ختم کریں گے. ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا؟ مصطفیٰ بھائی. ایک مصلی اللہ یہ جوانی کو قبول فرمائے ان کو جوانی بھی اسلام والی عطا فرمائے لمبی عمر بھی اسلام والی عطا فرمائے. بھائی وقت بہت کم ہے فوراً ابھی ہمیں ذکر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. یہاں چادر بچھی ہوگی آپ میرے سے سلام کرتے جاؤ گے اور یہاں رکھتے جاؤ گے نہیں بھی رکھو گے تو سلام تو کرو گے نا بھائی. میں تو مسافہ اس لیے کرتا ہوں کوئی ولی کا ہاتھ لگے گا اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. بھائی دعا کریں گے بھائی اللہ سب کو نہ چلو ایک آخری ہو جائے اور اس کے بعد میں ہم دعا شروع کریں. شروع ہوا تو جنت سے ختم بھی ہوگا جنت سے انشاءاللہ. چلو بھائی ہمارا کوئی بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ نقد لے کر آئے اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. مبین بھائی کے والد صاحب ہاں مبین بھائی کے والد کتنے مصلی؟ ایک مصلی. ایک مصلی اللہ تعالیٰ ہمارے کیا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی انہوں نے اپنے پوتے کی محبت میں اللہ اس کو دنیا اور دین دونوں سے مالا مال فرمائے. دین اور دنیا فلاح دارین نصیب فرمائے. بھائی اس سے پہلے کہ ہم ذکر شروع کریں کوئی اور ایک جنتی کھڑا ہونا چاہتا ہو کھڑے ہو جاؤ ساتھیوں. جنت کا دروازہ ماشاء اللہ. کیا نام؟ ایوب بھائی. ایاز بھائی کی ماتا کی میں ایوب بھائی ایک مصلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خیر مولانا ساتھی صاحب آپ کو بھی فرمائے. سب لوگ گردن جھکا کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے درود پاک پڑھیں گے. کوئی بعد میں بھی مصلی دینا چاہے مشورہ کر کے ایاز بھائی کو بھی پہنچا دو گے تو چلے گا. یہ تو وقتاً فوقتاً ہمارے مدد میں آتے رہتے آپ کو رسید بھی مل جائے گی. کسی کو شکریہ کا لیٹر چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا. اور یہ ہائی وے پر ہے اگر آپ لوگ بھی نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر جاؤ تو آپ کو یہ کھلا ہوا اللہ کا گھر نظر آئے گا اور کس طرح بن رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا. اللہ جان میں مال میں عمر میں سب کو خوب برکت عطا فرمائے. دعا سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بستی حملہ کی طرف سے نوجوانوں نے تمام حضرات کے لیے آئس کریم کا انتظام کیا ہے. تمام ساتھی اطمینان کے ساتھ حضرت قاری صاحب سے ملاقات کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں تک آئس کریم پہنچ جائے گی. ایک طرف سے آئیں ایک طرف سے ملاقات کریں اور اپنے سے جتنا بھی ہو سکے اس مسجد کے لیے اس رومال میں ڈالتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے کو ہمارے حق میں اور پوری دنیا کے حق میں خیر کے فیصلے کریں. بھائی سب لوگ گردن جھکا دیں 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں. 2 منٹ سب لوگ گردن جھکا دیں شروع کریں. اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی 2 منٹ کے لیے درود شریف پڑھیں گے. میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر آواز نہیں آ رہی صلی اللہ
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسندنا محمد وشفيعنا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحكيم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جو لوگ سننے آئے، خاص کر کے جنہوں نے یہ انتظام کیا. ہم نے کھانا کھائے، مدین بھائی کا، ان کے والد محترم کا شکریہ، ہمارے حاجی شکیل کا، قاری عقیل کا، ان کے ساتھ آنے والے رفقا کا، ہمارے مولانا ساجد کا، عمران بھائی کا، سب کا جتنے نام یاد ہے نہیں یاد ہے، آپ تمام کا شکریہ. اللہ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جیسا میں نے کہا، ہمارے مدرسے کے مولانا مجیب اللہ کے ابا کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کا نعم البدل عطا فرمائے. دعا کرے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تو نے ہماری کبھی پکڑ نہیں کی اللہ. تو کریموں کا کریم ہے اللہ، رحیموں کا رحیم ہے اللہ. تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں کر پایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ 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 کرتے گئے، تو آتا کرتا گیا. بس اللہ آج اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے معصوم بچے بیٹھے ہیں، بہت سارے سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، بہت ساری ہماری امائیں بیٹھی ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر، معلوم نہیں اتنے بڑے مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رجب مہینہ ہے، برکت عطا فرما دے. شعبان میں برکت عطا فرما دے. رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. کہ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ اتنے بڑے مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا، بول بھی نہیں پاتا ہوگا. کتنی ہماری بہن، مائیں، بیٹیاں اتنی دکھیاری ہے، کسی کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتی. کہ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کے بچے ہیں ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کہ اللہ دینی اور دنیا دونوں کے علوم سے مالا مال فرما دے. کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ ذکیہ بنا دے، پاک دامن بنا دے. اے اللہ جتنے میاں بیوی ہیں آپس میں خوب محبت دے دے، لطف دے دے. اے اللہ اس جیوا کی زندگی خوشگوار عطا فرما دے. اللہ 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 جتنے کنوارے ہیں خیر سے ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے. اللہ اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے. اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ایک دعا مانگ رہے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ میرے کو نہیں آتا، سب کو بولنا نہیں آتا، کیسے بولنا وہ بھی نہیں آتا، کیسے سمجھانا وہ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تیرا کرم ہے. اللہ اے اللہ تیری رحمت ہے ہماری طرف متوجہ ہے. اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ چن کے نمازی بنا دے. اللہ ہمارے پورے گھر والوں کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، دنیا کے ہر کلبے والے کو نمازی بنا دے. کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ میری ماں بھی بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اس کو سمجھنے بھی نہیں آتا. اب تو اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو صحت دے. بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا، ہماری ماں نے بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا ہے، ہزاروں ٹھوکریں کھا کے ہماری ماں نے ہم کو بڑا کیا ہے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت دے دے. اللہ یہ مجمع میں ایسے بھی تو بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، معلوم نہیں جیسے اپنی ماں کا کفن کا کپڑا دیکھا ہوگا،
کیسے باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا، کیسے ماں باپ نے جنازہ لے کے قبرستان کی طرف گیا ہوگا، ارے دفن کر کے ایک دن کے بعد گھر میں ڈھونڈتا ہوگا میری ماں کہاں چلی گئی، میرے ابا کہاں چلے گئے، ارے ماں ہنستی تھی تو گھر پاک ہو جاتا تھا، باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تو ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ ان کی قبر کو دور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک طرف سے آئیں اور ملاقات کرتے جائیں.